تو افلاطون کہتے ہیں کہ فلاسفر کنگز پروڈیوس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پہلے وہ اپنی کور کو ڈائریکٹ کرے اور اس کے بعد وہ باہر کی دنیا کے نالج اور پریکٹیکل نالج دے. فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے یا پروڈیوس نہیں کر سکتے تو اس کی اس طرح اتنی ایجوکیشن کیسے کریں گے؟ بات آ جاتے ہیں جنرل ایجوکیشن کے اوپر. یاد کرو پلانٹس کے نام کیا ہیں، ہاں ہم کیا کون سی گلیکسی میں رہتے ہیں. انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے. ہم نے ایک جو ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا وہ اسی انڈسٹریل ایرا میں بنایا تھا اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے بنایا تھا. اب ہم اس میں سے اس کے بعد دوسرا ریولیوشن آ چکا ہے. یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے آئی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا یا کنگ بن جائے گا. اچھا، اس میں سب سے بڑا کیٹیگری ایرر یہ ہے کنگ وہ بن سکتا ہے یا اپنا ڈائریکشن وہ دے سکتا ہے جس کے اندر کوئی اپنی اس کے اندر ول پیدا ہو کچھ کرنے کی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ول جو ہے صرف وہ الگوریدمس کے تھرو پیدا ہو سکتی ہے. کانشیسنیس اور ول، سیلف اویئرنیس، ایموشنز. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پلاٹو کی بک ریپبلک کے 10ویں چیپٹر پہ، جو کہ ہے ایجوکیٹنگ فلاسفر کنگ اینڈ ان جنرل ایجوکیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی، جو کہ ہمیں آج پلاٹو کی اس بک کے 10ویں چیپٹر کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ ہے ایجوکیٹنگ دی فلاسفر کنگ، اور ہم فردر ایجوکیشن کو سمجھیں گے. فور شیور سمجھیں گے. کیا ہم ڈسکشن کریں گے ایجوکیشن کے اوپر. اور عدنان، آپ کے آلریڈی مجھ سے زیادہ کنسرننگ پوائنٹس ہیں ایجوکیشن کے اوپر جو لاسٹ، حالانکہ ہم فلاسفر کنگ کی بات کر رہے تھے لیکن آپ نے اسپیسیفکلی اس کو ایون آئی ریممبر کہ آپ نے اسے مولڈ کیا، اسے ٹیلڈ کیا ایجوکیشن کی طرف بھی، اور دیٹ واز ریئلی امپورٹنٹ. تو ہم اس کو اکارڈنگلی، جیسے کہ اس چیپٹر میں بھی لاسٹ ہم نے جب فلاسفر کنگ کی بات کی تھی تو اس کے بعد افلاطون اس کو پریکٹیکل اس پہ کوشچن کرتے ہیں نیکسٹ، جو آپ نے آلریڈی کوشچن کر لیا تھا کہ وہ فلاسفر کنگز کیسے پروڈیوس کیے جائیں گے. بالکل. اور ان کو ایجوکیشن کیسے دی جائے گی. اچھا، جہاں تک کوشچن ہے کہ وہ کیسے پروڈیوس کیے جائیں گے، تو افلاطون کہتے ہیں کہ فلاسفر کنگز پروڈیوس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کی سرٹن ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کچھ ان کی نیٹل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان کی پیدائشی خصوصیات ہوتی ہیں جس کو فردر آپ ایجوکیشن سسٹم کے تھرو شارپ کر کے ان کو فلاسفر کنگز کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی. افلاطون ایک بہت لانگ ٹرم پاتھ بتاتے ہیں ایجوکیشن کا، اور اس میں ایک بڑا بیسک کلیم وہ یہ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سے مراد انفارمیشن پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا، کہ فیکٹس اور انفارمیشن تھرو کرنا کسی بھی بچے کے ذہن کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فلاسفر کنگ پوٹینشیل فلاسفر کنگ ہے، اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ وہ ٹروتھ کو اور موریلٹی کو کے ساتھ الائنمنٹ کرے اور اس کے مطابق سوسائٹی کو اپنی ویلیو پرووائڈ کرے. لیکن ایجوکیشن کا مقصد ہوتا ہے اس کو وہ الائن کرنا اس طرف، یعنی کہ اس کے مائنڈ کو اس کو انر ورک میں ہیلپ آؤٹ کرنا اور اس کو اکارڈنگلی اس کے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنا رادر دین کہ اس کو صرف انفارمیشن تھرو کرنا. جس طرح آپ نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ ہم ایجوکیشن میں ہم صرف میمورائز کروا رہے ہوتے ہیں. ان سمپل ورڈز وہ سب کچھ نہیں کرنا جو ہم ابھی کر رہے ہیں، جو ہم ایجوکیشن سسٹم میں کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن نہیں ہے افلاطون کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو دا تھنگ از کہ انفارمیشن ٹرانسفر کی جگہ انر ری اورینٹیشن آپ کہہ لیں کہ ڈائریکشن، اس کے اندر کی ڈائریکشن خود جو ہے نا وہ جو فلاسفر کنگ ہے وہ اپنی ڈیولپ کرے. اچھا، یہاں پہ افلاطون جو ہے نا وہ ایک بڑی فیمس تاریخ کے اندر ون آف دا فیمس ایلیگری، یعنی کہ ایک مثال ہے فلاسفی کے اندر، دا ایلیگری آف کیو، ایک غار کی مثال افلاطون جو ہے نا وہ ریفر کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ امیجن کریں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک اندھیرے والی غار کے اندر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، بند ہے، زنجیریں ان کو لگی ہوئی ہیں، اور ایک سائڈ سے سورج کی روشنی آتی ہے اور جس کی وجہ سے باہر کی جو چیز موومنٹ ہوتی ہے اس کا سایہ جو ہے نا سامنے دیوار پہ پڑتا ہے. اب لوگ جو ہے نا اس سائڈ پہ انہیں صرف باہر کی دنیا سے سائے نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ بندھے ہوئے ہیں، چینڈ ہیں، تو وہ خود موو کر کے باہر کی دنیا میں جا کے نہیں دیکھ سکتے. ایکچوئل میں وہ سائے کس وجہ سے بن رہے ہیں. تو موسٹ آف دا پیپل جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو قیدی ہیں، پریزنرز ہیں اس غار کے، اس کیو کے، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہی اصل دنیا ہے، جو ان کے سامنے سایہ پیر ہو رہے ہیں ڈفرینٹ. لیکن ان میں سے ایک پرسن جو ہے وہ ہمت کرتا ہے، وہ کسی طرح اپنی زنجیروں کو توڑتا ہے اور وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ اس کے لیے شوکنگ چیز ہوتی ہے زندگی میں، پہلی بار وہ باہر کی دنیا دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا اس وجہ سے سائے بن رہے تھے، یہ جو اندر یہ جو موومنٹس ہو رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے سایوں کی. تو وہ یہ
اس غار کی مثال میں افلاطون تمثیل دیتے ہیں کہ ایکچولی میں ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جو اپیرنسز ہیں ہمارے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اصل چیزیں نہیں ہیں. اس کے پیچھے کے جو اصل ہے جو ان سب کو کوز کر رہا ہے اسے ہم نہیں جانتے. اسے افلاطون آئیڈیل ورلڈ کی بات کرتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ اپیرنس ہے, صرف مظہر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ موسٹ آف دا پیپل سوسائٹی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ اسی اپیرنس کو, اسی جو ظاہر ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں کو اچھی ریالٹی سمجھتے ہیں. اور وہ جو فلاسفر ہوتا ہے وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے اور وہ باہر کی دنیا میں جا کے ایکچوئل چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے. لیکن یہاں پہ افلاطون کیا بات کرتے ہیں کہ وہ جو پھر فلاسفر ہوتا ہے وہ صرف وہ ایکچوئل جو ریالٹی ہوتی ہے اس کو جا کے اور پھر اسی میں کھو کے نہیں رہ جاتا, اور مطلب کہ اپنی ایک انر اپنی ذات تک نہیں رہ جاتا. اس کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ واپس گھر میں آئے. جیسے منک ہے, منک اپنے آپ میں کھو جاتے ہیں نا. اچھا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو منکس ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ انڈیویجولسٹک ہو جاتے ہیں. اور میں ایک اور بات کہوں کہ نا ایون بدھا سے یہ ایک وہ ناول ہے سدھارتھا کے نام سے, اگر آپ وہ ناول پڑھیں ون آف دا فیمس ناول ہے. اس میں جو کریکٹر ہوتا ہے سدھارتھا ایک امیجنری کریکٹر ہے, وہ بدھا سے کہتا ہے کہ میں جو ہے نا سچ کی تلاش میں نکلا ہوں. تو بدھا اسے جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں سچائی نہیں بتا سکتا, میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ سفرنگ جو ہے تمہاری جو اندر کی سفرنگ اور پین ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. میں تمہیں سفرنگ ریڈیوس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, میں تمہیں ٹروتھ نہیں بتا سکتا. تو بدھزم جو ہے وہ اس سفرنگ کو ریڈیوس کرنے کی ایک فلاسفی ہے رادر دین کہ ٹروتھ کو سیک آؤٹ کرنے کی. وہ آپ کو ایک ہیلپ آؤٹ ضرور کر دیتے کہ آپ انڈیویجولسٹک ہو یا میڈیٹیٹیو ہو جائیں. تو آپ نے جو مونک کی بات کی تو وہ ایک اس کا اسپیکٹ ہے, مطلب فلاسفر اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا. اس نے پھر تو ریالٹی کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی ذات تک صرف محدود ہے, اس نے ابھی تک یہ چیز انڈرسٹینڈ ہی نہیں کی کہ وہ کس طرح سے باقی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. تو وہ افلاطون کہتے ہیں کہ پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں وہ ساری وہ جو ریالٹی کو دیکھ کے اس کے بعد واپس گھر میں آئے اور وہ جو دوسرے زنجیروں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی زنجیریں توڑے. تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے افلاطون کہتے ہیں کہ صرف فلاسفر اکیلا وداؤٹ پریکٹیکلٹی وداؤٹ گیونگ بیک ٹو سوسائٹی وہ فلاسفر کنگ کی طرف نہیں جا سکتا, اور وہ اس مورل اسٹینڈرڈس پہ افلاطون کے وہ پورا نہیں اترتا جو صرف اپنی ذات میں بنتا. اچھا لوگوں میں نا یہ چیز ہے, لوگوں میں یہ چیز ہے, ایک چیز اگر اچھی بات ہے نا اس کو پھیلانے کا یا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی یہ چیز ہے. ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں وہ اکثر بیڈ بھی پورٹری ہو جاتی ہے, وہ اکثر گڈ بھی پورٹری ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ چیز ہے. ہاں وہ یہ ضرور ہے کہ جو پرسن وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہوتی, اس چیز کو اپنی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی کو ریلیشنس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں ہوتی. بٹ ہاں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ اگر جو چیز مجھے پتہ ہے وہ دوسروں تک بھی جائے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو. بالکل ایسے ہی ہے, ہر لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ورڈ انڈرسٹینڈنگ یا ایون اس کو مس انفارمیشن بھی آئی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے, اسی بیس پہ وہ اس ایموشن کے تحت شیئر کر رہا ہوتا ہے, آگے پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اچھا یہ جو غار کی مثال ہے یہ بہت فیمس ہے تاریخ میں. اس کے بعد اچھا اس غار کی مثال میں افلاطون یہ بھی کہتا ہے کہ شروع میں جب وہ جو فلاسفر ایکچوئل ریالٹی کو جو تھنگ ان دیم سیلز ہوتی ہیں ان کو جب وہ ان کو پہلی بار فیس کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے اگر ایک پرسن ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہے اور اچانک سے روشنی اس کے سامنے آ جائے, اس کی سینسز ہر چیز اس کے اکارڈنگلی اس کو اتنی زیادہ روشنی ملے تو وہ پینفل ایک ایکسپیرینس میں آ جائے گا. تو اکثر ریالٹی تک پہنچنا افلاطون کہتے ہیں اس غار کی تمثیل میں بہت پینفل پروسیس ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دا ریڈ پل. تو پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں. اچھا جب میں نے یہ بات کی کہ وہ فلاسفر واپس آ کے لوگوں کو گیو بیک کرتے ہیں, سوسائٹی کو گیو بیک کرتے ہیں, تو یہاں پہ افلاطون جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اس پراپر ایجوکیشن کے ایجوکیشن کے 2 پارٹ افلاطون بتاتے ہیں. ایک اس کا جو میں نے پہلے بات کی کہ فلاسفر اپنی انر ری اورینٹیشن کرتا ہے, اس کی اپنی جو ہے نا انٹرنل جتنے بھی جو ویلیوز ہوتی ہیں, سول ہوتے ہیں. افلاطون سول کا ورڈ یوز کرتے تھے اس زمانے میں, مائنڈ نہیں کہتے تھے, روح کہتے تھے. تو اپنی روح کو ٹروتھ اور مورالٹی کی طرف الائن کرتا ہے, یہ اس کا ہو گیا انر ورک. اس کے بعد پھر وہ آ کے پریکٹیکل لائف کے اندر وہ چیزیں سیکھتا ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ افلاطون اس کے سیکوینس پہ بڑا اسٹرکٹ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے وہ اپنی کور کو ڈائریکٹ کرے اور اس کے بعد وہ باہر کی دنیا کے نالج اور پریکٹیکل نالج دے. اپنی کور ری اورینٹ کیے بغیر, صحیح ڈائریکشن میں لائے بغیر, صرف اگر آپ کے پاس پاور ہوگی
تو وہ ظاہری بات ہے موسٹ پروبلی وہ رانگ وے میں یوز ہوگی. اس میں اٹ از ناٹ نیسیسری کہ صرف ایک غلط انٹینشن سے ہی رانگ وے میں یوز ہو. اگر انفارمیشن غلط ہے یا میری الائنمنٹ غلط ہے, میری مورل ویلیوز غلط ہیں, حالانکہ میری انٹینشن ٹھیک ہے, پھر بھی وہ جو پاور ہے وہ ڈینجرس ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے افلاطون اس سیکوینس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد اچھا اب یہاں پہ جو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں گے 2400 سال پہلے کے زمانے میں جو ہے نا افلاطون یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس زمانے میں اتنا جو ہے نا وہ ایجوکیشن سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. ایک ہی جامعہ ہوتا تھا پورے ایتھنز میں, اور یونیورسٹی جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس طرح سے ہمارے آج کے دور کی طرح پراپر نہیں ہوتا تھا کہ ہر بچے کو اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیجتے تھے. تو اب آپ کو یہ چیز بہت بیسک لگے گی, لیکن آپ یہ دیکھیں گے 2400 سال پہلے افلاطون یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے جن ڈومینس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ اس میں سب سے پہلے ہے ارتھمیٹک اور جیومیٹری, میتھمیٹکس کی چیزیں. بلکہ افلاطون نے اپنے اکیڈمی کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ جس کو میتھمیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ اس اکیڈمی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ اتنے اسٹرکٹ تھے. اچھا اس کی ریزن ارتھمیٹک وہ کہتے تھے یہ صرف پریکٹیکل ہماری مطلب کہ میجرمنٹ کے لیے یوز نہیں ہوتا, یہ ہمارے مائنڈ کو, ہماری کرٹیکل تھنکنگ کو شارپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیومیٹری, اب یہ آپ کے لیے بہت ایک نیو چیز ہوگی کہ جیومیٹری کو وہ سیکریٹ سمجھتے تھے, پاک سمجھتے تھے. یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ جیومیٹری کے تھرو ہم اس آئیڈیل ورلڈ تک جو ہے نا وہ اس خدائی دنیا تک پہنچ سکتے ہیں. تو بلکہ افلاطون سے بھی پہلے ایک فیثاغورس کو آپ سمجھتے ہیں صرف ایک میتھمیٹیشین تھا. آپ نے وہ پائتھاگورین تھیورم بھی پڑھا ہوگا, لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ پائتھاگورس ایک پرسن نہیں تھا بلکہ وہ پورا ایک کلٹ تھا یونان کے اندر. اور اس کے فالوورز جو بھی ڈسکور کرتے تھے وہ اپنے اسی جو کلٹ لیڈر تھا پائتھاگورس اس کے نام کر دیتے تھے. تو یہ جو پائتھاگورس تھیورم تھا اسے کلٹ میں سے کسی پرسن نے اس کو بنایا تھا. اور اس طرح بہت سے دوسرے تھیورمز اور جو سیکریٹ جیومیٹری تھی وہ وہاں سے پائتھاگورینزم کا جنم ہوتا ہے. میتھمیٹیسزم بھی اسے کہتے ہیں کہ پوری ریالٹی کی جو بنیاد ہے وہ نمبرز اور میتھمیٹکس پہ ہے. تو وہ افلاطون اسی وجہ سے کہتے تھے کہ جیومیٹری جو ہے وہ ہمیں اس ہائر ورلڈ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے گی, تو اس لیے اس کو بہت فنڈامنٹل رکھتے تھے. اس کے بعد وہ آ جاتے تھے سولڈ سائنسز پہ جو میٹیریل سائنسز ہوتی ہیں, تو جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہماری ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں, ایوری تھنگ. اس کے بعد اچھا ڈائلیکٹک, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ایک وہ بات کی تھی کہ ہم جب ایپسٹمالوجی کے اندر کہ پہلے ہم کچھ اپنے پوائنٹ ایزمپشنز بناتے ہیں, اس کی بیس پہ کچھ کنکلوژنز نکالتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ ایزیوم ہوتے ہیں دوسری انفارمیشن کے ساتھ, ہم اس کو کلیش کر کے زیادہ بیٹر کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, جس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو فلاسفی میں کہتے ہیں تھیسس, اینٹی تھیسس اور پھر اس کا سنتھسس. اور اس طرح سے ہمارے نالج کا سائیکل جو ہے نا امپروو ہوتا چلا جاتا ہے, علم کا سفر. اس کو ایک زیادہ ٹیکنیکل زبان میں ڈائلیکٹکس کہتے ہیں. تو اچھا لیکن ڈائلیکٹکس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ ایون جو فنڈامنٹل جن مفروضوں پہ ہم وہ پوری بلڈنگ کھڑی کر رہے ہوتے ہیں نا, ان مفروضوں کو بھی پوری طرح سکروٹنائز کرتا ہے کہ اس پہ اس شک و شبہات کے بیس پہ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ فنڈامنٹلی لانے کی کوشش کرتا ہے ڈائلیکٹکس کا پروسیس, کہ ہمارے یہ مفروضے بھی ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اچھا اس لیے اچھا افلاطون یہ کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹکس جو ہے نا بالکل ارلی چلڈرنس کو اس سے انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ شک و شبہات میں پڑ جائیں گے دنیا کے حوالے سے کہ وہ بالکل ہی پریکٹیکل لائف سے اور اپنی ایون اپنی ذات سے بھی کٹ آف ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مطلب کہ اسکیپٹک ناہلسٹ. اچھا یہ میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ, کچھ ایک دو فرینڈس بھی ہیں جو کہ اسکیپٹک ناہلسٹم کے اس وہ فیز میں ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک تو ہر چیز پہ شک و شبہات انتہائی زیادہ کرتے ہو, دوسرا آپ ناہلسٹک ہوتے ہو. ناہلزم سے مراد ہے کہ میننگ لیسنس, باہر کی دنیا میں کوئی میننگ ہے ہی نہیں, نہ ہمارے اندر نہ ہمارے باہر. ایک بیزار سے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو کچھ ملیں گے مطلب جون ایلیا پرسونا کے لوگ ملیں گے آپ کو سوسائٹی میں, شاید آپ کا انٹریکشن کم رہا ہو, لیکن یہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جس سے افلاطون کہتے ہیں, خبردار کرتے ہیں کہ جو فلاسفر کو ایجوکیٹ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈائلیکٹک اور جو ہارڈ سسٹم ہے فلاسفی کا وہ تھوڑا سا لیٹر انٹروڈیوس کروانا چاہیے, جب اس کے فنڈامنٹل لائف ایک بیلنس میں ہو. اس کے پہلے والے جو میتھمیٹکس سائنس اور باقی جو پریکٹیکل لائف پہ اس پہ ایک اسٹیبلٹی اس کی بنی ہو. تو کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا ایک بچے کی, وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ ایک بالکل چھوٹے بچے کو جو ہے نا آپ اس ہارڈ ٹیکنیکل چیزوں کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرنا شروع کر دے, وہ ڈسٹورٹ ہو جائے گا. اچھا
تو وہ بلکہ ان کے ہاں میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ 2400 سال پہلے ہے تو اس لیے آپ اس کو ہارڈ نہ لیجیے گا. وہ کہتے تھے کہ 20 سال کی ایج تک 20s میں جا کے تک آپ صرف سائنس پڑھائیں, ان کو میتھمیٹکس اور پریکٹیکل لائف کی جو چیزیں ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں. 30s میں آ کے ان کو ڈائلیکٹرکس سکھائیں, اور پھر اکارڈنگلی 5 ایئرز ان کو اکارڈنگلی ڈائلیکٹرکس کے مطابق سسٹمیٹک فلاسفی سکھائیں. اس کے بعد اس 15 سال کے اس پروسیس کے دوران 30 سے 45 سال کے بعد مطلب کہ پھر اگلے 5 سال تک آپ ان کو مورالٹی اور ساری وہ چیزیں سکھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 50s کے بعد جا کے اب جب وہ ہارڈ سائنسز, فلاسفی, ڈائلیکٹکس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا وہ کچھ اپنا کردار جو ہے نا آپ کو شو کرتا ہے کہ اس نے کوئی بزنس کیا ہے یا اس نے مطلب کہ پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ نہ کچھ پروجیکٹ کیا ہے بڑا, اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا 50 ایئرس کے بعد جا کے کہ وہ فلاسفر کنگ کی پوزیشن کے لیے اپلائی کرے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے پریکٹیکل اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ بڑا اچیو کیا, اس پروسیس سے گزرا ہو 5, 10 سال, 15 سال. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایک فلاسفر کنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ میں اگین کہہ دوں کہ آج یہ سوچنا جو ہے نا بہت آسان ہے, اس پہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بھی بڑا مطلب کہ بچگانہ سا ایجوکیشن سسٹم ہے جو افلاطون نے دیا, لیکن اس زمانے میں اس کو اس طرح سے لے کے آنا, سوچنا یہ پہلی بار تھا یونان کے اندر. تو اس طرح سے افلاطون جو ہے وہ پراپر اس کا پروسیس بتاتے ہیں کہ اگین اگر میں اس کو 2 پوائنٹس میں کور کروں تو پہلے اپنی ذاتی ری اورینٹیشن اور تھیوریٹیکل فلاسفی, اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف کے اندر سکلز اور 5, 10, 15 سال کی سروس سوسائٹی کو, فلاسفر کنگ کے لیول پہ نہیں, نچلے لیول پہ کسی بھی رول میں پریکٹیکل سروس. اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہوگا 50 ایئرس کے بعد جا کے فلاسفر کنگ کی پوزیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. تو یہ ان کا بیسکلی ماڈل تھا افلاطون کا. اس میں آف کورس فلاز ہوں گے, لیکن اس ٹائم پہ افلاطون کا اس طرح سے بتانا, اس کے بعد یہ ری شیپ ہونا شروع ہوا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم اس سے کافی زیادہ ٹیکنیکل اور ہائرارکی بیسڈ ہے. اس میں کچھ کویسچنز ہیں. تو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جو افلاطون کہتے ہیں کہ جو فلاسفر کنگ ہے اس کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, ایک فلاسفر کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ہم فلاسفر کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, اور اگر ہم فلاسفر کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے یا پروڈیوس نہیں کر سکتے تو اس کی اس طرح اتنی ایجوکیشن کیسے کریں گے؟ گڈ کویشچن. ایکچولی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے یا سلیکٹ نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا کہ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. سمراد یہ کہ ہر بچہ جو ہے وہ ان کریکٹرسٹکس پہ نہیں ہوتا, ہم کچھ حد تک ان کو الائن کر سکتے ہیں, لیکن جس لیول کی وہ ان کے کریکٹرسٹکس افلاطون بتا رہے ہیں تو وہ لیٹس ایزیوم دیٹ از 5% یا 10% آف دا مطلب کہ چلڈرن. تو ان کو اکارڈنگلی آپ ان کی اچھا اس کو اب تھوڑا سا ہم ماڈرن زمانے کے ایجوکیشن کے ساتھ اگر الائن کریں تو بچوں کی ان کی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے دوران اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے کریکٹرسٹکس کو ایویلویٹ کر کے ان کو اکارڈنگلی کیٹیگرائز کر دیں کہ یہ بچہ مطلب کہ ایک آرٹسٹ ہے, یہ بچہ ایک اسپورٹس مین ہے, یہ بچہ ایک پبلک اسپیکر بن سکتا ہے, یہ بچہ یہ اسپیسیفک بچہ جو فلاسفر کنگ کی کریکٹرسٹکس رکھتا ہے. تو یہ آپ مطلب کہ اس پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے دوران جو اسکولز ہیں وہی خود سلیکٹ کر کے فلٹر آؤٹ کر کے رپورٹس دے سکتے ہیں. تو اس کے مطابق ان کو جو ان میں سے فلاسفر کنگز ہوں گے ان کو فلٹر آؤٹ کر کے اکارڈنگلی. لیکن یہ ایک بڑا روبوٹک ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ہمیں زیادہ آئی وڈ اونلی سے کہ اتنا روبوٹک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ہر بچے کے پاس خود آپشن ہونا چاہیے کہ وہ کس طرف جائے. مطلب اٹ از ناٹ جسٹ کہ اوپر سے جو ہے نا وہ مطلب وہی بات ہوگی جیسے ابھی انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے یا وکیل ہی بننا ہے. تو بات میری ایک اور ہے, اس میں یہ ہے کہ پھر ایونچولی ہم ایک فلاسفر کنگ کو ایک بچے کے لیول سے پکڑ کے اس کو ایجوکیٹ کر کے پراپر اس کو ایک اس پروسیس سے گزار کے کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن ظاہر ہے اس کے پیچھے ہوگی یا کچھ بھی ایک سسٹم ہوگا جس کے ذریعے وہ وہاں سے اس پورے پروسیس سے گزرے گا اور پھر وہ دوبارہ اس پہ آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی پرسن اگر فرض کریں ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بچپن سے اس کی خواہش ہے کہ نہیں میں نے تو فلاسفر ہی بننا ہے, فلاسفر کنگ بننا ہے, اور وہ ساری چیزیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے, سیکھتا ہے, اپنا ولنگلی ساری چیزیں کرتا ہے, تو وہ پاسبل ہے کہ کوئی بھی پرسن نیچے سے اٹھ کے فلاسفر کنگ بن سکتا ہے. اگر تو اس کے اندر وہ ول ہے نا, اگر تو اس کے اندر ذاتی طور پر ول ہے
تو وے دیر از ول دیر از اے وے, اور وہ اپنے آپ کو اکارڈنگلی مولڈ کر سکتا ہے اور بنا سکتا ہے. اچھا اس میں آپ نے نا لاسٹ ٹائم ایک بڑا اچھا پوائنٹ نکالا تھا فلاسفر کنگ کے اوپر کہ لیٹس اگر فلاسفر کنگ کو ایک پریولیج ملے گی کہ اس کو ایک پروٹوکول ملے گا بڑے جو ہے نا وہ سرو کرنے کا, گاڑیاں ہوں گی اور ایک لگژری وہ گزار رہا ہوگا, تو پھر تو سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ ہو جائے گا کہ ایسے ہم نے اپنے بچے کو فلاسفر کنگ ہی بنانا ہے, ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ایک میں اس میں ایڈیشن کروں کہ اگر تو افلاطون کے کریکٹرسٹکس کے مطابق فلاسفر کنگ کے لیے لگژری اتنی میٹر نہیں کرتی یا اس کے لیے پراورٹی نہیں ہے ایوری تھنگ, تو کوشش کریں کہ وہ فلاسفر کنگ جس پوزیشن پہ ہے اس کو لگژریز اور وہ جو ساری کمفرٹ اور وہ چیزیں ایک بالکل نیسیسری کی حد تک دیں, اس سے زیادہ دے ہی نہ, مطلب کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے وہ چیز رہے ہی نہ کہ فلاسفر کنگ بننے سے ہمیں لگژری ملے گی, اس طرح کی چیزیں لگے گی, کیونکہ وہ ایک طرح سے سرونٹ ہے. اور فلاسفر کنگ شاید خود اس کی کریکٹرسٹک میں شامل ہے کہ وہ لگژریز اور اس طرح کی جو اپیرنسز ہیں اس کو وہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی ایکچولی. تو وہ جو ٹرینڈ ایک پرسن کے لیے, ایک بچے کے لیے صرف اس وجہ سے خواہش ہے کہ وہ سرو کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو اس وے میں, تو یہ شاید مینی ٹائم موسٹ آف دا ٹائم خواہش بھی تب پیدا ہوتی ہے جب بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں, میں یہ بن سکتا ہوں. ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ جس بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرکٹر بنے, تو اس کی آلریڈی جو کنیستھیٹک اسکلز ہیں اور کرکٹ کی اسکلز ہیں وہ اچھی ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دوسرے بچے. کیونکہ چیزیں جو ہے یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں نا, آپ کا دماغ ان کنٹرول ہوتا ہے. جب آپ دماغ میں سب سے پہلے انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے, جب آپ نے انکانشیس مائنڈ میں یہ سارا کچھ فیڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا تو ایونچولی آپ کی پرفارمنس میں اور آپ کی پوری وہ چیزوں میں وہ جھلکنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے آپ کے انٹرسٹ بھی اکارڈنگلی بنتے ہیں, آپ کی اسٹرینگس کے مطابق آپ کے انٹرسٹ بنتے ہیں. تو وہ جس کے اندر یہ ول ہوگی, ظاہری بات ہے, میں نے اس لیے کہا ہے کہ اٹ از ناٹ دا ڈیسیژن آف دا اسکول ہیڈ ماسٹر یا آف دا گورنمنٹ کہ اس بچے کو ہم نے یہ بنانا ہے. آپشنس دینے ہیں سب کو, جس طرح سے ابھی بھی آپشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی انجینئر یا ڈاکٹر بن سکتا ہے. اب وہ بچے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس طرف جائے یا نہ جائے, اس طرح سے آپشن دینے ہیں, وہ ساری اپرچونیٹیز دینی ہیں, دیٹس اٹ. اچھا یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم اگر تو اس سائڈ پہ ہم نے جانا ہے, ایک سوسائٹی کو امپروو کرنے والی سائڈ پہ جانا ہے, تو ہم فلاسفر کنگ کو اتنا بڑا وہ رتبہ بنائے ہی نہ. مطلب جیسے انسانوں کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا, پیسہ اٹریکٹ کرتا ہے, پاور اٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, فریڈم اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہمارے پاس فریڈم ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اور بھی فیلڈز جو ہیں جیسے انجینئرنگ ہے یا کوئی بھی سائنس کا کوئی ہے, اس میں جو پرسن ہے جو ایکچوئل میں سوسائٹی کو جیسے فلاسفر کنگ ایک اپنا سوسائٹی کو پولیٹیکل وے میں سمجھ لو اس کو کنیکٹ کر رہا ہے یا اس کو چلا رہا ہے, اسی طرح الائن کر رہا ہے, اسی طرح دوسرے پرسن جو سوسائٹی کو گرو کروا رہے ہیں, جو سائنس پہ کام کریں, اس کے جو اوپر والے لوگ ہیں جو بھی وہ وہاں پہ ہرارکی ہے, اس کو بھی اتنا گلیمرائز کیا جائے یا اتنی ادھر بھی فیسلٹیز ہوں تاکہ فلاسفر کنگ کے برابر کی اور بھی چیزیں ہوں. ایگزیکٹلی, لوگ صرف اس طرف ہی نہ بھاگیں. ایگزیکٹلی. اچھا اس کو یہ ہم نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ اٹ از ناٹ کہ ہائرارکی میں فلاسفر کنگ جو ہے نا سب سے ٹاپ پہ ہیں اور ان کے لیول پہ کوئی اور نہیں ہے, وہ اپنے اسکوپ کے اندر اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں. جو باقی جو سائنٹسٹ ہیں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا اس کے علاوہ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں ایوری تھنگ, وہ ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو اچھا اس کو نا اس ایک اور وے میں اس طرح سے سمجھیں کہ فار ایگزامپل ایک جہاز ہے, آپ ایویشن کا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ اس میں سب چیزیں ایک پائلٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. نیچے سے جو وہ ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے اس نے سارٹن انفارمیشن دینی ہوتی ہے, 2 پائلٹس بیٹھے ہوتے ہیں, پیچھے کریو اسٹاف ہوتا ہے. پائلٹس نے ایک سرٹن وے میں ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے زیادہ تر جو ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے آلریڈی الائن ہو چکی ہوتی ہے. فلائٹ ہونے سے پہلے ان کو پتہ ہے اس روڈ پہ جانا ہے ایوری تھنگ. پائلٹ اکارڈنگلی ہر جو ان نون چیزیں رستے میں آ رہی ہوتے ہیں اس کے مطابق کنٹرول کرتا ہے, اور اس طرح سے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کولیبریٹ کرتا ہے اور دوسرے جو ایئر پلینز ہوتے ہیں ان سے کولیبریٹ کرتا ہے. تو امیجن کہ وہ جو فلاسفر کنگ ہے, ہی از جسٹ اے سرونٹ آف, مطلب کہ اگر آپ اس پلین کو ایک انالوجی کے طور پہ لیں سوسائٹی کے طور پہ, تو ہی از جسٹ اے سرونٹ ٹو جو ہے نا وہ ڈرائیو ہیو دا اسٹیئرنگ ویل اینڈ فلائی دی ایئر پلین. اس سوسائٹی کے لوگوں کی ول اور ڈیزائرز اور ویلیوز کے مطابق, اور ان کو گرو کرتے ہوئے, ان کو ڈائریکٹ کرتے ہوئے. بٹ پرابلم ایک یہ بھی ہے نا کہ اگر فرض کریں فلاسفر کنگ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے
لیکن وہی پاور فلاسفر کنگ کے اوپر کسی اور کوئی اور اپنی پاور دکھا کے فلاسفر کنگ کو مینوپولیٹ بھی تو کر سکتا ہے اگر اس کے پاس زیادہ پاور نہیں ہے, اور وہ ہائی جیک کر سکتا ہے. ہائی جیک کر سکتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ سسٹم کو جو ہے نا, جب ہم نے لاسٹ ٹائم 2 چیزیں کی تھیں, اس میں پہلی چیز کہ ایک سے زیادہ ملٹیپل, آئی وڈ سے کہ ہنڈریڈز آف ڈفرینٹ جو ہے نا وہ لوگ ہوں, فلاسفر کنگز ہوں, جو جن کی ایک دوسرے کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور اس طرح سے وہ چیزیں چل رہی ہوں, بجائے اس کے کہ ایک ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ایئر پلین کے اندر یہ ان کا رول ہے کہ اگر ایک کیپٹن جو ہے, ایک کیپٹن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے جونیئر, تو اگر دونوں میں سے اگر کوئی ایک کوکپٹ سے باہر نکل کے واش روم بھی جاتا ہے نا, تو اس کی جگہ پہ ایک اور کریو ممبر آ کے کوکپٹ میں بیٹھنا ضروری ہے, کیونکہ دے ڈونٹ ایون ٹرسٹ اے سنگل پائلٹ ان دا کوکپٹ کہ وہ اس ایئر پلین کو ہائی جیک نہ کر لے یا اس کو غلط ڈائریکشن میں نہ لے جائے, کیونکہ ایک حادثہ ایسا ہوا ہوا ہے یو ایس اے کی ہسٹری میں. تو ابھی یہ ایویشن کی میں رول ہے. تو اسی طرح سے جنرلی جو فلاسفرز ہوں گے اس میں سے کسی ایک پرسن کے ہاتھ میں نہیں دینی, آپ نے سسٹم ایسا بنانا ہے کہ اس سسٹم کے پاس اس کے پاس پاور ہو, بجائے اس کے کہ کسی ایک انڈیویجول کے پاس ہو. تو اینڈ دیٹ از پاسبل, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایون ایک اچھی جو پولیٹیکل سسٹم کسی کنٹری کا بنا ہوگا تو اس کے اندر پریزیڈنٹ بھی اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنی عوام کے سامنے, اپنے اداروں کے سامنے, اینڈ ایوری تھنگ. اور اس میں نے ایک اور چیز بات کی تھی, ٹرانسپیرنسی. جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا زیادہ یہ جو بیڈ انٹینشن ان کی وجہ سے جو ہارم آتا ہے وہ کم سے کم ہوگا. باقی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے اکارڈنگلی ہم امپروو کرتے جائیں گے سسٹم کو. اچھا حسنین بھائی, جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ جو فلاسفر کنگ ہے وہ سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا, تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ سوسائٹی میں جو سوسائٹی کے کون سے پارٹس ہوں گے, کون سے امپورٹنٹ پارٹس ہوں گے جو فلاسفر کنگ کے ساتھ مل کے سوسائٹی کو چلا رہے ہوں گے, اور کیسے ہم نے جو اپنا کامن پرسن ہے, جو ایک عام انسان ہے, اس کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, اور کیسے سوسائٹی کی کیسے ہم نے ایک ڈائریکشن کیسے بنانی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو ایک پراسپیرٹی کی طرف جانا ہے, ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, ایک انصاف کا قانون, جو ایک آئیڈیل سینیریو ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہیں نہ کہیں, وہ ہم نے کریٹ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کی گروتھ اور اس کو آگے جو فردر اس کا جو ایک جو اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں, گول اینڈ پاتھ آف دا سوسائٹی کہ وہ کس طرف جائے. ہاں, وہ کس طرف جائے, مطلب آگے اس بیلنس, اس پراسپیرٹی سے آگے ہم نے کیا ڈائریکشنز, کیا گولز سیٹ کرنے ہیں. ایک آپ نے بات کی کہ اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کی, جو کہ سوسائٹی کی نیڈ ہے, اس کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس کے سوسائٹی کے فیوچر گولز, مستقبل کے گولز کیا ہیں. سب سے پہلے آپ نے کوشچن یہ کیا کہ فلاسفر جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے, اور بالکل ایسے ہی ہے, اور دوسرے کون سے پارٹس ہیں جو مل کے سوسائٹی کو چلائیں گے. تو اس میں میرا آنسر ہے کہ ساری ورکنگ کلاس, ہر ایک پرسن جو کہ ایک ورکنگ کلاس میں آتا ہے, جو کام کرتا ہے, اکانومی کا حصہ بنتا ہے, یا اپنے فار پروفٹ نان فار پروفٹ کسی بھی وے میں سوسائٹی کی میں اپنی ایکٹیویٹی انوالو کرتا ہے, وہ ہر ایک پرسن جو ہے سوسائٹی کو چلانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بلکہ مجھے ایک اسٹوری یاد آ گئی کہ ایک پرسن سے پوچھا گیا کہ تم کیا کام کرتے, تو اس نے کہا کہ میں سائنٹسٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں ایسٹروناٹس کو کہ وہ اسپیس میں جائیں. کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں ناسا کی آفس کی صفائی کرتا ہوں. تو اس کا مطلب اگر وہ وہاں پہ صفائی نہیں کرے گا تو سائنٹسٹ کو کرنی پڑے گی, صفائی کریں گے تو اپنا کام کیسے کریں گے. ایسی واقعی بات تو صحیح ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آئی ہیلپ دا ایسٹروناٹس ٹو گو ٹو دا اسپیس. تو اسی طرح سے ہر ایک پرسن سوسائٹی میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو کام بھی کر رہا ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو اس سے اوپر والا یا اس سے نیچے والا وہ کام جو ہے نا وہ ایک چینز کنیکٹ نہیں ہوں گی. تو پوری سوسائٹی ایز اے ہول ہی امپورٹنٹ ہے, اس کا ایک ایک پارٹ, ایک ایک پرزا اس مشین کا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا اس کے بعد کہ اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی تو حق ہے سوسائٹی کا کہ وہ اس نے ہر ایک انڈیویجول اس کی اپنی پرسنل لائف, اس کی جو ہے نا کلیکٹیو لائف ایک بیلنس میں رہے, ہیپینس میں رہے, اور اس کے بعد ایز اے ہول سوسائٹی ایک مینیج ہو. لیکن یہ تو ہوگی سوسائٹی اسٹیبلائز. اب اس سے نیکسٹ لیول ہے کہ سوسائٹی کے گولز اور ڈائریکشنز کیا ہوں گی. تو میں نے ہم لاسٹ پوڈ کاسٹ میں, لاسٹ ڈسکشن میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ فلاسفرز اور ان کے ساتھ جو انٹلیکچوئلس اور اس کے بعد جو کامن لوگ ہیں ان کی اس میں ان کی جو ولز ہیں
ان سب کو ملا کے ایک جو ہے نا سوسائٹی کی ڈائریکشن طے ہوگی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں سوسائٹی کس طرف جائے. فلاسفرز ان کو اکارڈنگلی ڈائریکٹ اور گائیڈنس کریں گے. جیسے میں نے ابھی ایئر پلینس کی مثال دی, تو ایئر پلینس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ول ہوتے ہیں کہ وہ اس سٹی سے اس سٹی تک جائیں. پائلٹ کا کام ہے اکارڈنگلی ان کو لے کے جانا. تو لیٹس سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمس ہیں, ہمارے یہ پرابلمس ختم ہونے چاہئیں, تو اکارڈنگلی جو وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے مینیجنگ لیول پہ, وہ ان لوگوں کے ول کے مطابق اس طرف لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ٹرم جو ہوتے ہیں ٹیلیولوجی کہتے ہیں کہ اینڈ گول کے مطابق. تو وہ جو ٹیلیولوجیکل ڈائریکشن ہے سوسائٹی کی, وہ یہی انٹلیکچوئلز اور فلاسفرز ہی اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے, وہ دے بھی رہے ہوں گے. آئی وڈ سے کہ ہمارے ہاں آج تو مطلب کہ کنٹریز کے جو وہ نعرے ہوتے ہیں, جو ایجنڈاز ہوتے ہیں, بہت زیادہ نیشنلسٹک ہوتے ہیں کہ ہم لیٹس میک امیریکا گریٹ اگین, یا اس طرح کے ہوتے ہیں. یا اب جو ہے نا ہمارے یہاں کے ہمارے ملک کا مقصد کیا ہے, لیٹس سے کہ آپ کہتے ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کو کوئی اتنا توڑے اور ہم بس اس ملک کے اندر ہمیشہ قیامت تک جو ہے نا ہم زندہ رہیں. آف دی جیوگرافی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم جیسے جہاز میں بیٹھتے ہیں, اس میں جو سواریاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے فلانی جگہ جانا ہے, تو پائلٹ صرف انہیں لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں یہاں سے ایک جہاز جا رہا ہے لنڈن, اور جو جانے والے ہیں انہیں پتہ ہے ہم نے لنڈن جانا ہے, لیکن کیا ہو اگر جانے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لنڈن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو عام انسان ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, ہمیں کیا چاہیے. پروسپیرٹی اسٹیبلٹی تو آ گئی, ٹھیک ہے, وہ ہم نے بات کر لی, پرابلمس ہم نے اسی کے اندر سولو کر لیے, لیکن فار دا بیٹر گڈ ایک یہ ہے کہ ہم نے چاند پہ جانا ہے, ہم نے مارس پہ جانا ہے, ہم نے سوسائٹی اپنی ڈیولپ کرنی ہے مارس پہ, جیسے ایلون مسک کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر سوسائٹی کو اس حساب سے اسٹرکچر کریں گے, اس حساب سے ہم وہ چیزیں ساری الائن کریں گے, ریسورسز الائن کریں گے, راکٹس, مطلب جو بھی جیسے بھی وہاں پہ جانا ہے اس کا پورا پلان بنائیں گے, گولز بنائیں گے, اپنے ایجوکیشن سسٹم تک اس کو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پوری چیز. تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں کے نیکسٹ جو گولز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اچھا, میں نا اس پہ بہت زیادہ ریزرو ہوں, حالانکہ میں پرسنلی اس پہ بہت زیادہ سوچتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں ریزرو رہوں گا. اچھا, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے گولز, دا تھنگ از کہ میں نے اس لیے یہ بات ان فلاسفرز پہ ایز اے ہول کولیکٹیولی ان پہ ڈال دی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو ہماری جو پرسنل ایموشنز ہیں ڈیزائرس کے بیس پہ ہوتی ہے نا, لیٹ سے کہ آپ نے جیسے ایلان مسک کی بات کی کہ ایلان مسک یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہم ایک پلانٹ کی جگہ انٹر پلانیٹری سویلائزیشن بن جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا گول ہے جس کے لیے اس نے اپنے بلینز آف ڈالر کی اکانومی اس طرف ڈائریکٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ پورے گلوب کی بات کر رہے ہیں, پورے سوسائٹی کی ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں اس فلاسفر کنگ کو اور ان سارے جو اسٹیئرنگ ویل جن کے بھی ہاتھ میں ہیں ان کو بہت زیادہ مطلب کہ کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کے اندر ان کے پرسنل بائسز اور ان کے پرسنل ایموشنز اور ڈیزائرز اور انٹرسٹ کتنے زیادہ مکس ہیں کمپیئر ٹو کہ اوور آل سوسائٹی کہ جو ہے نا وہ ایک تو بینیفٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کی مرضی, ان کی ول, ان کی اویئرنیس, ان کی کانشیسنیس کے مطابق لوگوں کے انٹرسٹ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایلان مسک کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا ہم وہ باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم باہر اسپیس میں جو ہے نا پھیلیں, ایکسپینڈ کریں, ایکسپینڈیزم اسے کہتے ہیں, انسا ویکیپیڈیا پہ کبھی آپ پڑھیے گا. بلکہ وہ سیزن آپ نے اگر دیکھا ہو اسٹار ٹریک, تو اس کا وہ آغاز ہی اس بیس پہ ہوتا ہے. وہ فیوچر کی ایک ایسی سویلائزیشن ہوتی ہے 22ویں 23ویں صدی کی کہ جہاں پہ وہ ایکسپلورر آف دا یونیورس ہوتے ہیں, اور اس پوری سویلائزیشن کا مقصد ہی ارتھ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیس شپس کو باہر بھیجیں اور باہر دوسری جو دنیایں ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور کنکرر آف دا ورلڈ یونیورس. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ والے لوگ ہیں, بٹ اس سے اپوزٹ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے باہر کو تو بعد میں دیکھنا, پہلے اپنی ذات کو اور اپنے اندر کی چیزوں کو الائن کرو, اسپریچولیٹی میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرو, اپنی کانشیسنیس کو, اپنے مائنڈ کی جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ایکسپلور کرو. بلکہ جس طرح سے وہ ہوموڈیس کے اندر سے ہراری کہتا ہے کہ ابھی تو ہمارے جو مائنڈ اور کانشیسنیس تھا اس کا چھوٹا سا اسپیکٹ جو ہے نا ہم نے ابھی ایکسپلور کیا ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے جو ابھی ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا اس مائنڈ کا. تو وہ کچھ مطلب کہ دیر آر لاٹ آف پیپل کہ جو کہتے ہیں کہ انر جو ورڈز ہیں ہمارے اندر کی دنیایں ہیں, مطلب اٹ از ناٹ جسٹ ہماری باڈی یا برین,
اس کے ہم سب سے پہلے تو مائنڈ ہے نا, مائنڈ کے تھرو ہم ریالٹی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو مائنڈ کی ان تہوں کو جو ہے نا وہ جو صوفیزم کے تھرو اور اسپریچولیٹی کے تھرو اور کوگنیٹیو سائنسز کے تھرو ہر وے میں ان کو انر چیزوں کو ایکسپلور کریں, اندر کی دنیا کو بھی اس طرح سے ایکسپلور کریں جس طرح سے آپ باہر یونیورس کو کر رہے ہیں. چلیں حسنین بھائی, آئی تھنک یہاں پہ پھر ایک کویسچن بیسٹ ہے یہ کہ ہم نے عام پرسنس کو, جو کامن پرسن ہے اس کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, وہی یہ ساری چیزیں آئی تھنک سوسائٹی کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہیں. ہاں اچھا, میں نا اس پہ کمپلیٹ کروں گا. آپ کا کویشچن آف کورس ایجوکیشن کی طرف جائے گا کہ آپ نے اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کی جو بات کی اس پہ تو سارے متفق ہوں گے اوبیسلی, ٹھیک ہے. تو اس کو تو ہم یہ لے لیتے ہیں کہ فلاسفر کنگ اور مینجمنٹ اور سارے مل کے کریں گے. باقی جو وہ آپ نے ٹیلیولوجی کی بات کی, ٹیلیولوجی ٹیکنیکل ورڈ اور یہ پریسائز ورڈ اس کے لیے ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ سوسائٹی کی لانگ ٹرم ڈائریکشن کیا ہوگی. ایون اس پہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. دیر آر سرٹن پیپل, ہیلری گریوز, ان کو آپ سرچ کر لیجیے گا. اس طرح سے دیر از اندر پرسن ڈیوڈ بومز, ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لانگ ٹرمزم کہ ان کے جو ہے نا وہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم جو ابھی ایکشنز لے رہے ہیں یہ جتنا ہمیں ابھی افیکٹ کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ افیکٹ جو فیوچر کی جو جنریشنز ہیں ہیومینٹی کی ان کو کریں گے, کیونکہ ہمارے ابھی جو بٹر فلائی افیکٹ ایسے ہوتا ہے. ہمارے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو انسیسٹرل لنکیج ہے, ہمارے جو آباء و اجداد کی جو پوری لینیج بنتے پیچھے 10,000 سال پہلے جو ہمارے انسیسٹرز نے اپنی لائف میں کوئی ڈیسیجن لیا جس کی وجہ سے آگے ان کی نسل سے آگے لاکھوں لوگ نکلے ہیں, تو ان کے وہ چھوٹے چھوٹے لائف کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آگے جا کے لاکھوں لوگوں کی لائف میں امپیکٹ اس کا ہوا ہے, ان کے لائف کے ڈیسیجنس کا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے اس پورے لینیج کو, بٹر فلائی افیکٹ آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو ہیلری گریوز جیسے انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہم جو ہے نا وہ کھربوں ٹریلینز آف جو ہے نا وہ انسان آگے نکلیں گے, تو ہم ابھی جو ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کی لائف اس پہ کیسے امپیکٹ ہوگا, ان کی لائف کے ڈائریکشن اس کے مطابق الائن ہوں گی. تو ابھی رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس. اور ان کی اس پوری اسکول آف تھاٹ اور اس اپروچ کا نام ہی لانگ ٹرمزم ہے. تو وہ اس میں آ جاتی ہے جو آپ نے سوسائٹی کی الائنمنٹ اور گولس کی بات کی. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ اتنی کم بات ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں ایک سیپریٹ پوری ڈسکشن کرنی چاہیے اس پہ ضرور. تو اب ہم واپس آ جاتے ہیں جو آپ اگلا کویشچن کرنے لگے تھے ایجوکیشن کے اوپر. ہاں, کویسچن اسٹینڈس. کویسچن میرا سیم ہی ہے کہ ہم جو عام پرسن ہیں, ہم نے بات کی کہ فلاسفر کنگ کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کا ایک پورا سسٹم ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ایک پرسن ہوگا کہ جس کی اپنی ول ہے, جو خود ایک فلاسفر بننا چاہتا ہے. بچہ ہوگا اوبیسلی, اس کو ہم ایک پروسیس کے ذریعے, فلاسفر نہیں بھی کوئی بھی اور پرسن کوئی بھی پرسن, ٹھیک ہے, اس کو فلاسفر ہی کہہ لیں, لیکن کینڈیڈیٹ, فلاسفر کینڈیڈیٹ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم ایک پروسیس کے ذریعے گزاریں گے, 20s پھر 30s, پھر اس کا ایک پریکٹیکل ایک پورا ایک ایج گزرے گی, پھر وہ آفٹر 50s جا کے وہ ایلیجیبل ہوگا ہاں فلاسفر کنگ بننے کے لیے. دوسری سائڈ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوسائٹی جو ہے وہ خود اور بھی اس کا بہت اسٹرکچرڈ ہوگی ظاہر ہے, اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہوں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ پارٹس جو ہیں وہ کیسے کام کریں گے, اور جو عام پرسن ہے وہ اس کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں گے اور اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. تو اب بات آ جاتی ہے جنرل ایجوکیشن کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی جو افلاطون نے جو فلاسفر کنگ کے لیے اسپیسیفک ایجوکیشن کی بات کی اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جو پہلا پوائنٹ دیکھا کہ ایجوکیشن سے مراد انفارمیشن کو صرف کنوے کرنا نہیں ہوتا یا میمورائز کرنا نہیں ہوتا یا صرف فیکٹس کو جو ہے نا تھرو کرنا نہیں ہوتا, وہ بلکہ ایسے ہی سمجھے کہ لیٹ سے ایک پرسن ابھی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہو, اس کی آنکھیں بند ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ایک خوبصورت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیں, لیکن اس پرسن کی آنکھیں ہی بند ہیں, تو وہ اس نظارے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آپ نے اس کی آنکھیں کھولنی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نہ صرف آنکھیں کھولنی ہے بلکہ اس کے مائنڈ کو اس پورے نظارے کو کمپریہینڈ کرنے کے قابل بنانا ہے. تو آئی تھنک ایجوکیشن کا مقصد جو ہے وہ بچے کی آنکھیں کھولنا ہے, بچے کے مائنڈ سیٹ بنانا ہے, اس کو اس کے انر ورک پہ اس کو کام کرنے کے لیے ریڈی کرنا ہے, کریٹیکل تھنکنگ اس کے اندر پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری کریکٹرسٹکس پیدا کرنا جو ہے بچے کے اندر وہ زیادہ بڑی فنڈامنٹل ایجوکیشن ہے کمپیئر ٹو کہ اس کو فیکٹس بتانا کہ فلاں سمندر میں اتنی مچھلیاں ہیں,
اور ہمارا تیسرا جو ہے نا وہ ہمارا چوتھا سیارہ مارس ہے، اور مارس جو ہے نا اس کی یہ روٹیشن ہے. اس طرح کے جو ہے نا وہ یاد کرو پلانٹس کے نام کیا ہیں، ہاں ہم کیا کون سی گلیکسی میں رہتے ہیں، ہاں، یا فلاں پرسن پہ جو ہے نا پوری اس کی لائف دیکھو گے، وہ یہاں پیدا ہوئے، انہوں نے یہاں سے ایجوکیشن لی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور اس پہ آپ کو نمبر ملیں گے جو نمبر آپ کی آگے جو ہے نا وہ آپ کے کیریئر سلیکٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو بوگس سسٹم ہے میمورائزیشن بیسڈ. خیر اس میں اچھا میرا جو ایک آئیڈیل جو ایک میں سوچتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے، جو مجھے نہیں لگتا کہ جو اتنا ایکسپینسو بھی ہے. ہمارے پاس بہت سارا نالج ہے ابھی جو ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا، جو ہم نے سنا ہے، لیکن اگر ہم ایک نالج جو آلریڈی ٹیسٹڈ ہے اس کو بھی ٹیسٹ کریں تو اوبویسلی ہم اس سے ٹیسٹ کر کے بھی کچھ خود سیکھیں گے. ٹھیک ہے، نالج کو ایجوکیشن سسٹم کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی نالج ہے ایگزسٹنگ ہے، وہ جیسے بھی جو بھی پروسیس ہے جس سے بھی وہ دریافت ہوا ہے اس کو ایک بار کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، شاید اس کے پروسیس کے دوران ایک نیا کوسچن ایمرج ہو جائے اور ایک نیا کوئی ظاہر ہے ہم وہاں سے کوئی نئی چیز نکالنے کے قابل ہو جائیں. جب ہم نے یہی دیکھتے رہنا ہے نیوٹن نے یہ کر دیا، آئنسٹائن نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، 1900 سمتھنگ میں یہ ہوا، 1800 سمتھنگ میں یہ ہوا، تو ٹھیک ہے بچوں نے تو وہی یاد کرنا ہے نا، ان کو تو نہیں نا پتا کہ بھائی یہ ایگزسٹ کیا کرتی ہے. اب یقین کرو کہ ایون کہ میں خود ابھی سمجھ لو اس لیول پہ ہوں کہ میں اپنا یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو چکا ہوں گا، مطلب جو میری ایج ہے، تو اس لیول پہ بھی آ کے ایک جو عام پرسن ہے اس کو کیمسٹری کے مولیکیول اور یہ جو بیسک کنسیپٹس ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے کبھی پرسنلی اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کبھی فلاسک تک کو اپنی کلاس میں نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا اس طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے، ایسے کر کے ایک شیپ ہوتی ہے، اور اس کو کبھی ٹیچر نے کبھی H2O کا فارمولا نہیں ہمیں بنا کے دکھایا. ٹھیک ہے، گیس الگ ہوگی، ہائیڈروجن، یار یہ سارا کچھ کیا پاسبل نہیں ہے؟ کیا یہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ ہم اس کو اپنا ایجوکیشن کو صرف ایک رٹا سسٹم کے تک ہی ہم نے محدود کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز چلو میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہم کرٹیسزم کو سائڈ پہ رکھیں، تھوڑا ریئلٹی کے قریب آ کے دیکھیں کہ جی اتنی بڑا جو پاپولیشن کیونکہ دنیا کی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ٹھیک ہے انڈسٹری کو چلانا ہے، انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہمیں لوگ چاہیے. ہم نے ایک جو ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا وہ اسی انڈسٹریل ایرا میں بنایا تھا اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے بنایا تھا. اب ہم اس میں سے مطلب اس کے بعد دوسرا ریولیوشن آ چکا ہے. ایک آیا پہلے انفارمیشن کا، پھر اب سوشل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آگے AI آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب انسانوں نے ابھی تک سوشل ریولیوشن کو اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. وہ ابھی تک انڈسٹریل ریولیوشن میں جو چیزیں چل رہی تھیں اسی سے نہیں نکلے. نہ ہم نے ابھی تک انفارمیشنل اس کو گریب کیا. انفارمیشنل ریولیوشن کو صرف جو کارپوریٹس ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، گوگل، مائکروسافٹ، انہوں نے اڈاپٹ کیا. انہوں نے اڈاپٹ کر کے ڈاٹا کو مینیپولیٹ کر کے بزنسز بنائے. دیٹس اٹ. ہم اتنا ہی جانتے ہیں انفارمیشن ریولیوشن کے اندر. عام انسان کو کیا پتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں فون ہے بس، دیٹس اٹ. اس کو اس سے زیادہ نہیں پتا انفارمیشن ریولیوشن کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم نے اتنا بڑا گیپ چھوڑ دیا. اگر انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہم نے اس گیپ کو فل کیا ہوتا تو وہ سوشل ریولیوشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا، اور پھر اس میں ہمیں آگے AI میں ہیلپ آؤٹ کرتا. اب ہم اتنے وہ ہیں انپریپیئرڈ ہیں کہ AI آیا، ہم نے اپنا دماغ بھی یوز کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، پہلے سوشل تھا، پہلے جیسے ہی ہمارے پاس فون آیا، سوشل ریولیوشن آیا کہ ہم زیادہ سوشلی کنیکٹ ہوں، تو ہم تو سوشلی بھی ڈسکنیکٹ ہونے لگے. ہم تو گھروں میں کنیکٹ نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے وہ جو گیپ چھوڑا. اس کے بعد اب AI آیا، اور AI نے وہ جو ایک تھوڑی سی ہم دماغ اپنا یوز کرتے تھے، تھوڑا سا ہم ٹیسٹ آؤٹ کرتے تھے، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. وہ بھی اسی لیے کیونکہ ہم نے جو آئیڈیاز ہیں، جو انڈسٹریل ریولیوشن کا اتنا پرانے ہم وہ ایک چیز کو اسٹرکچر کو لے کے چل رہے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے آئیڈیاز کو کیا بند. ٹھیک ہے، آئیڈیاز ڈسٹروائے کر دیا، ہمیں کنزیومر بنا دیا. اب AI کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے؟ آپ کے آئیڈیاز کو کوئکلی ایگزیکیوٹ کرنے میں AI ہیلپ کر رہا ہے. آئیڈیاز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آئیڈیاز ہی تو تباہ کیے ہیں. ہم نے ابھی تک ایجوکیشن سسٹم میں کیا گیا ہے؟ کریٹیوٹی کو ڈسٹروائے کیا. اب AI آپ کو ہیلپ کر رہا ہے اپنی کریٹیوٹی کو لائف میں لے کے آئیں ایسے، لیکن کریٹیوٹی ہے ہی نہیں. تو یہ اگین ہمارا فلاپ یہاں پہ نظر آ گیا. اب اگین ہم نے اب یہاں پہ اگر AI کو یوٹیلائز صحیح نہ کیا تو آگے پھر ظاہر ہے AI نے رول ہی کرنا ہے، کیونکہ دنیا کو چلانے والا ہوگا ہی کوئی نہیں، تو AI نہیں چلانا ہے پھر.
اے آئی نے یا اے آئی کی جگہ وہ جو آپ نے کہا کہ ٹاپ ہائرارکی میں جو ہے نا کچھ کریٹیو تھنکرز اور مینیپولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں اے آئی ہوگا تو وہ کنٹرول کرتے رہیں گے اور وہ یوز کرتے رہیں گے اکارڈنگلی. اگر اے آئی کے اندر خود کوئی ول نہیں ہے مطلب کہ دا تھنگ از کہ کنٹرول وہ کر سکتا ہے جس کے اندر کوئی اپنی انٹینشن یا ول ہو. تو لیٹ سے اس کو ایزیوم کرتے ہوئے کہ اے آئی کے اندر اپنی کوئی اس کے اندر اپنی خواہش نہیں ہے, تو پھر کس کی خواہش مانی جائے گی؟ وہ جو کریٹیو مینیپولیٹرز ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے چند جن کے ہاتھ کنٹرول میں وہ جیسے اے آئی ہوگی. ہاں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اے آئی جو ہے انسان بہت زیادہ کنزیومرزم میں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں اور اس چیزوں میں بہت زیادہ یہ بہت ساری ہم نے ٹرمز نکال لی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں انوالو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی کیونکہ کمفرٹ آ گیا نا, کمفرٹ آ گیا, ابھی جنگیں نہیں لگ رہی, ابھی قحط نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, ابھی اتنی زیادہ وبائیں نہیں آ رہی. ایک کرونا دیکھا ہے انسانوں نے ابھی ریسنٹلی, تو ان کو پتہ چل گیا یہ ہوتی کیا ہے چیز. ابھی جنگ لگی ہے تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو چیزیں جو بیسس جب ہلتی ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم ریگولرلی نہیں دیکھ رہے. آپ تھوڑا سا 19ویں صدی یا اس سے پیچھے چلے جائیں, یہ ریگولر چیز تھی. ملیریا مار دیتا تھا پوری کی پوری جو اپنا بستیوں کو ملیریا مار دیتا تھا, اور ایک اس طرح کی کئی وبائیں ہوتی تھیں جو ایک دوسرے سے لگ رہی ہوتی تھیں, اور اس لیے لوگ زیادہ وہ اپنی بیسس سے کنیکٹ رہتے تھے اور زیادہ وہ جو ان میں وہ چیز تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اے آئی سوری, اب میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر لوں. اس میں جب ہم نے اس کو مزید اسی طرح ہم آگے چلتے رہے تو ایک ٹائم پہ آنا ہے کہ وہ بندہ بھی نہیں بچنا جو اے آئی کو انسٹرکشنز دے. اے آئی انسٹرکشنز خود سے دے رہا ہوگا خود کو. جب سارا انفراسٹرکچر بھی اے آئی چلا رہا ہے, اس کا اپنے آپ کو کمانڈز بھی اے آئی دے رہا ہے, تو ڈائریکشن بھی وہی سیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, دا تھنگ از کہ اے آئی زیادہ زیادہ پاورفل اپنے اندر ہوتا جائے گا. میں نے پہلے ایک نا کیٹیگری ایرر ہے, وہ ہم اگر سب سے پہلے ریموو کر دیں کہ جب لوگ نا اے آئی میں دا تھنگ از کہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اے آئی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا یا کنگ بن جائے گا. اچھا, اس میں سب سے بڑا کیٹیگری ایرر یہ ہے کہ کنگ وہ بن سکتا ہے یا اپنا ڈائریکشن وہ دے سکتا ہے جس کے اندر کوئی اپنی اس کے اندر ول پیدا ہو کچھ کرنے کی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ول جو ہے صرف وہ الگوریدمس کے تھرو پیدا ہو سکتی ہے. کانشیسنیس اور ول, سیلف اویئرنیس, ایموشنز. ایک تو ہوتا ہے ایموشنز کی جو ہے نا وہ صرف جو وہ الگوریدم یا اس کی جو ہے نا صرف ایک کاپی کے یہ ان پٹ دے گا تو یہ بیہیویئر شو ہوگا نا ایوری تھنگ. لیکن ایک ہوتا ہے ایکچوئل. تو یہ بہت بڑا فلاسفی کے اندر اور اکیڈیمیا کے اندر بہت بڑے ابھی تک ڈبیٹ ہے کہ کین اے آئی بی کانشیس اینڈ کین اٹ ہیو ول اینڈ انٹینشنز اینڈ ایموشنز. مطلب وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں, میری ایگزسٹنس کیسے وجود میں آئی, جیسے انسان آج کل. فی الحال ابھی تک تو مطلب کہ مین اسٹریم کے اندر اس طرح کی کوئی بڑی خبر نہیں آئی. حال لو کچھ ہیں ایسی نہیں. میں بیسکلی وہاں کنیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں یہ وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اے آئی ہمیں اوورٹیک کر لے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ریپلیس کر رہے ہیں اے آئی کے ساتھ. خود ہی ہم ریپلیس کر رہے ہیں. ایکچولی ہم اس میں نا آپ نے جو شروع میں جملہ بولا نا, میں اس کو مزید تھوڑا سا کریکٹ کروں گا. آپ نے کہا نا کہ ہم ابھی انڈسٹری ایولیوشن میں اسٹک ہوئے ہیں, ہماری بہت سی چیزیں. تو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ہم دوبارہ ایجوکیشن کی طرف آئیں گے, لیکن اپنے پوائنٹ کو میں اسی پہ ہی سمرائز کروں گا, اسی بات پہ کہ ہم بہت زیادہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں, اسٹک ہیں, جہاں سے ہمیں نکلنا ہے. اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے جب ازمس کی بات کی تھی, تھوڑی سی ٹچ کیا تھا, لبرلزم اور اس کے مقابلے میں کنونشنلزم, کنزرویٹزم. ٹھیک ہے, تو اس میں جو کنزرویٹزم ہوتا ہے اس میں ایک وائزنس بھی ہوتی ہے, مطلب کہ جو ماضی کے جو رولز اینڈ نارمز ہوتے ہیں اور اس میں ایک آپ کہہ رہے کہ اسٹوپیڈیٹی بھی ہوتی ہے. ہم نے اس میں سے جو وائزنس ہوتی ہے نا, جو اس کے ایکچوئل پہلو ہوتے ہیں, اس کے جو پریکٹیکل پہلو ہیں جو آج بھی اسی طرح سے اسٹیبل ہیں جس طرح سے ماضی میں تھے, ان کو ہم نے پکڑنا ہوتا ہے. اور جو چیزیں آبسولیٹ ہو گئی ہیں, ماضی کا حصہ تھی, ماضی میں نیسیسری تھی لیکن اب نیسیسری نہیں ہے, ان کو چھوڑنا ہوتا ہے اس کنزرویٹزم میں سے. لبرلزم میں سے ہم نے اکارڈنگلی جو نیو پاسبلٹیز ہوتی ہیں, فیوچر کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, پاسبلٹیز ہوتے ہیں, نئے راستے ہوتے ہیں کریٹیو وے میں, وہ ہم نے لینے ہوتے ہیں لبرل اپروچ سے. لیکن لبرلزم کی جو اسٹوپیڈیٹی ہوتی ہے کہ جسٹ کہ وہ ماضی کی اسٹیبلٹی کے ساتھ کنیکٹ اگر نہ کرے اور بالکل ہی آؤٹ آف دا وے جا کے ان نیچرل اور اسٹوپڈ سورٹ آف جو ہے نا وہ اوپن پاتھ جو ہے نا اور نارمز اور ویلیوز سلیکٹ کرنا شروع کر دے جس کا پاسٹ کے ساتھ اور بیس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہ ہو. اس اسٹوپڈیٹی کو لبرلزم میں سے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے اور اس کی صرف پریکٹیکل پارٹس کو پکڑنا ہوتا ہے. تو میرا اس طرح سے ایک لبرلزم اور کنزرویٹزم کے ایک بیلنس سے ایک ایسی وائز پاتھ ہوتا ہے کہ جو پاسٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے اور فیوچر کے ساتھ بھی. تو میرے خیال ہے یہ ایک بیٹر اپروچ ہوتی ہے. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے جب ہم
ازمس پہ ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وہ جب ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے سے ہمارا بہت زیادہ ایجوکیشن سسٹم اس میں اسٹک ہوا ہوا ہے اور وہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے. آج بھی ہم وہی فزیکل کتابیں پڑھا کے اور وہی میمورائزیشن آج سے سینچریز اگو کی جو ہے نا وہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جو ایز اٹ از ہم آج پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی ایکسپیریمنٹس کی, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں وہ جو میمورائزیشن ہے پاسٹ میں کہ فلاں سائنٹسٹ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اس کی جگہ ان کو کنسیپچولائز وے میں بتائیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں. اچھا, اس میں آپ نے خود ہی بات کی کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور شاید ہمارے لیے بہت ایکسپینسو ہو جائے ہر طرح کے ایکسپیریمنٹس کر کے دکھانا, تو لیکن جو بیسک لیول کے ایکسپیریمنٹس ہیں وہ تو ہم ان کو کر کے دکھا سکتے ہیں. یا وہ نہ بھی ان کو لیٹ سے کہ ایک فزکس کی کلاس ہو رہی ہے, آپ ایک کلاس روم میں آپ بچوں کو, ہمارے ارد گرد ہر چیز فزیکل ہے, آپ بچوں کو ویسے ہی ایکسپلین کر دیں کہ دا تھنگ از کہ یہ چیز یہ مطلب کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں نا, جو فنڈامنٹل سائنس کے لاز اینڈ ایوری تھنگ, ہماری باہر کی ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے. تو بچوں کو ویسے اگر ہم ایکسپلین کر دیں چیزیں ارد گرد کی دکھا کے ان کی اسٹیبلٹی, ہمیں اتنے اکوپمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایکسپیریمنٹس کچھ ہو بھی رہے ہیں انڈیا میں. آپ دیکھیں انڈیا میں بہت وہ ایجوکیشن پہ کافی کام کرتے ہیں. ان پہ انہوں نے ٹیچرز بنائے ہیں, اس طرح کے ٹیچرز انہوں نے جنریٹ کیے ہیں, اور وہ فزکس کے اپنا چھوٹے چھوٹے نو کوسٹ جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کلاس میں کر کے دکھاتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرتے ہیں, تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتے ہیں بیسٹ وے میں. آپ نے باہر بھی دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں, کالجز میں پروفیسرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا وہاں پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بیسک چیزیں, فرض کریں آپ نے گریوٹی ایکسپلین کرنی ہے. گریوٹی ایکسپلین کرنے کے لیے کیا ہے, ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے ایک پین یہاں سے ڈراپ کیا, ایک پین کو آگے پھینک دیا, ایسے کیا اس نے, ایک پین آگے جا رہا ہے, ایک پین یہاں سے ڈراپ کیا. اس نے وہاں اس سائڈ اینگل سے اس نے شوٹ کیا ہوا ہے. اس نے یہ دکھایا کہ جو اپنا جو پیرابولک فیز میں آگے لینڈ کیا پین, فارورڈ موشن جو ہے وہ ڈراپ کو گریوٹی کی جو پل ہے اس کو چینج نہیں کرتا. جتنا ٹائم اس ایک آبجیکٹ کو اوپر سے ورٹیکلی نیچے آنے میں لگنا ہے, وہی وہ جو دوسرا ہورزونٹلی جا رہا ہے, ہورزونٹل موومنٹ سیپریٹ ہے وہ. اچھا, وہ ایک پیرابولک موشن بنائے گی جس کے اندر جو ورٹیکل اسپیڈ ہے وہ دونوں کی سیم رہے گی, کیونکہ گریوٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ زمین کے سینٹر کی طرف ہے, اور دونوں کی سیم رہے گی. صحیح ہے. تو اس طرح وہ ایک چھوٹی سی ایکسپلین ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ماڈرن جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اسٹل جو میں بات کر رہا ہوں یا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف یہاں پہ لمیٹڈ نہیں ہے. شاید ہم یہ پورٹرے ایسے ہو رہا ہے کہ شاید ہم اس ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی بات کریں کہ بس کلاس روم میں ایکسپیریمنٹس کر کے دکھا دیں. اب بات وہاں کی نہیں رہی, ٹھیک ہے. شاید آج سے کوئی 20-30 سال پہلے وہ ہو رہا ہوتا تو آج ہم شاید کہیں اور کھڑے ہوتے, لیکن آج ہمیں ایک اس طرح کا ایک ایجوکیشن سسٹم چاہیے جو بیسڈ ہی ایک پریکٹیکلٹی پہ ہو. جیسے میں نے ابھی بات کی, ہم سوسائٹی کی بات کر رہے تھے, تو سوسائٹی کا میں نے آپ سے ایک پوچھا کہ گول کیا ہے. جب تک ہماری کوئی گول نہیں ہوگا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی, ہم جو بھی کریں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. آج کے ایجوکیشن سسٹم کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی گول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس نے بس پروڈکٹس بنا کے لوگوں کو مارکیٹ میں پھینکی جانا ہے. اس کو نہیں پتا اس بندے نے آگے مارکیٹ میں جا کے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو آج جو ہے وہ ڈاکٹر جو اس نے ایک بندے نے پڑھا کچھ ہوتا ہے, اس کی ڈگری کچھ ہوتی ہے, وہ کر کچھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میکسیمم کیسز میں ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر میں چاہتا ہوں کہ جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایسا سینٹرلائزڈ پارٹ ہو کہ وہاں سے ہی چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں اوپر ساری. اگر ہم نے اتنا, جیسے ہم نے وہ ایک ڈگری کا ایک بنایا ہوا تھا نا کہ یار آپ کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے تو آپ کو وہ جاب نہیں مل سکتی, لیکن اس کی گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے وہ تو اتنی اسٹرانگ ہے نہیں, ٹھیک ہے. وہ پرسن شاید جو ڈگری لے کے آیا ہوا ہے شاید وہ اتنا قابل ہو ہی نہ. آپ کو کیا اس کا ہے آئیڈیا ایسے ہی؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ڈگری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو بتا سکے کہ میں نے سرٹن اتنے ڈیوریشن تک یا ان کنسیپٹ میری گریپ ہے, جسٹ ان کو شو کرنے کی آپ کے پاس ایک وہ اتھینٹسٹی ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ اب اس طرح سے ہر پرسن کلیم کر سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں نے ڈاکٹری کی اسٹڈی کی ہے, تو بس وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب بات آ جاتی ہے کہ وہ آپ نے پریکٹیکلٹی کی بات کی, تو اس طرح سے ہو سکتا ہے لیٹ سے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بجائے اس کے کہ 1 سال تک آپ نے اس کلاس روم میں بیٹھ کے یہ کتابیں میمورائز کر کے بعد میں اپنی میموری کا جو نا ٹیسٹ دینا ہے اور آپ کو گریڈ ملیں گے, اس کی جگہ ان کو پریکٹیکل پروجیکٹس دیں. لیٹ سے کہ اگر فزکس ہے تو ان کے ایگزامز اس طرح سے ہو کہ انہوں نے یہ فزکس کا ایکسپیریمنٹ پروو کرنا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے,
ٹھیک ہے, کریٹیو سارٹ آف. آئی تھنک یہ جو ہوتا بھی ہے ہوتا یونیورسٹیز بھی میں, ہے, لیکن وہ بہت بعد میں جا کے بہت نیرو لیول پہ ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی دا مین کوریکولم پارٹ, ایگزیکٹلی, نہ کہ صرف کتابیں رٹنا ہوتا ہے. اور لائک آپ میٹرک میں انٹر میں بھی دیکھیں نا, تو انہوں نے پریکٹیکل کا پارٹ رکھا ہوا ہے صرف اتنا سا, اور وہ بھی ٹیچر بس نا وہ ادھر ادھر سے ڈنڈی ڈنڈی لگا کے. اپوزٹ چاہیے کہ پریکٹیکل کا پارٹ 90% ہونا چاہیے اور تھیوریٹیکل 10%. ایگزیکٹلی. ہم نے اکثر کارٹونز وغیرہ یا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے اپنا ایک ٹرپ جاتا ہے, ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ٹرپ لے کے جاتا ہے ایک سمجھو ایک ایکسپلور کرنے, کچھ نا کسی اینشینٹ کوئی ایک پلیس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ایکسپلور کرتے ہیں, ٹیچر ان کو ایکسپلین کرتا ہے اچھا یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے, یہاں پہ وہ ہسٹری ایکسپلین کر رہا تھا, کچھ بھی ساتھ میں چیزیں وغیرہ. تو وہ ایسے ہسٹری سیکھنے کا ظاہر ہے بیسٹ وے ہے. اگین وہ ایکسپینسو ہوگا اوبویسلی, لیکن بات صرف آپ ایکسپینسو کو نہ دیکھیں, اس کو ادر چیزوں پہ بھی تو کنیکٹ کر سکتے ہیں نا ہم, کہ جو پریکٹیکل پارٹ ہے. باقی جو ڈگری والی آپ نے بات کی وہ اوبویسلی میں تو ایجوکیشن سسٹم پہ بات کر رہا ہوں. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈگری نہ لیں, ٹھیک ہے, میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے وہ ڈگری لی ہے اور اس کی کیا بیسز ہے وہی نہیں صحیح. ایگزیکٹلی, پریکٹیکل ہو اور اس میں صرف ہارڈ سائنس کے سبجیکٹس نہ ہوں, بلکہ اس کے علاوہ ہمارے موسٹ آف دا لوگ سائنٹسٹ نہیں ہوتے. موسٹ آف سوسائٹی کے لوگ جو ہے نا انہوں نے جا کے لیبس میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے ہوتے لیٹر آن ان دیئر لائف. ہاں, ان کی بیسک سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے کہ ورلڈ فزیکل ورلڈ کیسے چلتی ہے, اور یہ ان کی پوری تھرو آؤٹ دیئر لائف چھوٹی چھوٹی چیز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. مطلب کہ میری جو سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, میں جو کچن میں کوکنگ کر رہا ہوتا ہوں مجھے اس میں بھی ہیلپ مل رہی ہوتی ہے. میں جب ہاتھ دھو رہا ہوتا ہوں مجھے اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کیوں صابن جہاں جہاں لگانا ضروری ہے, کہ اس کا جو بیس ہوگا, صابن کا جو بیس ہوگا وہ میرے یہاں کی چکنائی کے ساتھ مل کے اس چکنائی کو یہاں سے اتارے گا. تو جب اس لیول کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو آپ ریئل لائف کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر آپ اکارڈنگلی آپ امپروو ہوتے ہو. اچھا, اب نہ صرف ہارڈ کور سائنسز کی بلکہ فرام دا ویری بگننگ ان کو سوشل اسکلز سکھائیں ان کو. مطلب کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ ان کو ان کمروں کے اندر بند کریں, بلکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں کہ وہ لیٹ سے کہ آج ہم نے ہاسپٹل میں جا کے پیشنٹس کو سرو کرنا ہے, آج ہم نے روڈس پہ جا کے وہاں لیٹ سے آؤٹ آف دا وے جو خراب بائکس ہیں ہم نے ان بائکس کو ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک خراب بائکس نہ بھی گئے, لیٹ سے کچرا اتنا ہوتا ہے آپ ان کو جب ان کو یہ جاپان نے ایجوکیشن سسٹم میں انوائرمنٹ کے حساب سے اگر آپ کنیکٹ کریں تو جاپان آپ کے پاس آلریڈی بہت اچھے ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے بچوں کو جاپان ایون کہ چائنا دیکھ لیں, وہ 5 سال یا 5th گریڈ 5 سال ہے یا 5th گریڈ آئی ڈونٹ نو 5th گریڈ سے آئی تھنک وہ ایک نا بچے کی ڈائریکشن سیٹ کر دیتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ نے اس طرف جانا ہے, اور اس کا انٹرسٹ دیکھے بیٹا بچوں کو. جاپان نے یہ جو اپنا ایتھکس ہے اور اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انہوں نے ماسٹر کیا, کیونکہ ان کی جو پیچھے سے اپنی سویلائزیشن کہہ لیں یا ان کی جو سوسائٹی ہے وہ ایتھکس پہ اور اس پہ وہ بہت زیادہ بیس کرتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ اتنے مینرز پہ اینڈ ایتھکس پہ ہارڈ کور ریلیجیس لوگ نہیں ہیں. مطلب ہارڈ کور ریلیجیس سے مراد ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں ابراہیمک وہ جو گوڈ کی موریلٹی چلتی ہیں وہ اس سے زیادہ کنفیوشنزم بہت زیادہ چائنا میں اور جاپان پہ اس کا انفلوئنس رہا ہے, جس میں مطلب مورالٹی کا سورس انسان کی اپنی انٹرنل ذات تھی کمپیئر ٹو کہ باہر سے ہمیں جو ہے نا اس پہ سزا اور جزا اور ثواب گناہ ملیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود دیکھیں گے وہ چیز کس حد تک ورک کی چائنا اور جاپان میں, کہ وہ فنڈامنٹلی فرام دا ویری بگننگ ہی وہ خود اور یہ چیز اس چیز کا پروف ہے کہ ایون وداؤٹ دا وہ جو مطلب کہ جو ایک مطلب کہ ایکسٹرنل جو پرسونیفائڈ گوڈ کے تھرو آپ موریلٹی کا سورس لیتے ہو کہ اس کے بغیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہیومنس کی جو ہے نا وہ ایتھکس یا موریلٹی, تو وہ چیز مطلب کہ ہر طرف جو ہے نا وہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ ایسا ہو. تو آپ نے جاپان کی جس طرح سے بات کی ہے چائنا کی, تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں فرام دا ویری بگننگ ہی ان کو پریکٹیکل لائف کی ایتھکس کی بات کی جاتی ہے. آئی تھنک آپ نے شاید اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں کہ وہ ان کو گریڈز نہیں دیتے, مطلب کہ ان کے آپس میں ایگزامز نہیں ہوتے, ان کے ایگزامز ہوتے بھی ہوں تو ان کو اسکور نہیں دیتے. اچھا, یہ تو ویسٹرن میں بھی ہے, ویسٹ میں بھی ہے, ایون کہ کینیڈا میں بھی ہے. وہاں پہ جو ایگزامز ہیں وہ ایگزامز آئی تھنک اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک ڈنڈا دے کے ہم نے تو ہمارا تو پورا سال کا جو کریکولم ہے وہ بیسڈ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ایگزام دینا ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور
بچہ صرف اس لیے رٹے لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں گیس پیپر پڑھ لوں, میں یہاں سے میں یہ والا ماڈل پیپر پڑھ لوں, میں یہ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایگزامس میں نمبر لینا ہے. دیٹس رائٹ. ایک سیڈ فیکٹ ایگزیکٹلی وہ جو ایجوکیشن کا کور ہے وہ پارٹ تو ایجوکیشن سے نکل ہی گیا ہے. بالکل ایسی ہے. اور صرف ہم نے ایک سمجھ لے ایک اسٹرکچر پروسیس بنا دیا ہے کہ بس یہاں یہ ایسے ایسے کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو یہ جاب سیکیور ہو جائے گی, یہ جاب سیکیور ہو جائے گی. اور اس سے ہم نے جو پاسٹ میں کچھ سیکھا بھی تھا نا, اس کو ہم سلولی ان لرن کری جا رہے ہیں. وہ جو گڈ چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایک ایسی وہ ایک کلٹ سا بنا لیا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اس کی ہسٹوریکل روٹ سے دران آپ دیکھیں نا. اچھا, ہمارے یہاں خاص طور پہ یہ جو رٹلائزیشن کا سسٹم جو تھا یہ برٹش سے آیا, انگریزوں کے دور میں. انڈسٹریل ریولیوشن کیونکہ ان کے ہاں آ چکا تھا, وہاں سے انہوں نے یہاں پہ بھی ہندوستان سے جو ہے نا وہ مزدور نکالنے تھے کہ جنہوں نے اکارڈنگلی ان کو سرو کرنا تھا, اور یہاں سے ریسورسز دے کے برطانیہ کو بھیجنے تھے. اچھا, اور مجھے نا ایگزیکٹ ان کا نام اگر رونگ ہو تو وہ کریکٹ کر دیجیے گا. لارڈ میکالے تھا جس نے یہاں پہ آ کے ایجوکیشن سسٹم پہ فنڈامنٹل موڈیفکیشن کی تھی. مطلب برطانیہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہم آج بھی فالو کر رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں, وہ برطانیہ کا, اور وہ لارڈ میکالے لے کے آیا تھا وہاں سے. اچھا, اور اس نے, میں آپ کو ایک سیڈ اسٹوری یہ بتاؤں کہ اس ٹائم پہ برطانیہ میں بھی انڈسٹریلائزیشن تھی اور وہ وہاں اپنے لوگوں کو بھی وہی ایجوکیشن سسٹم دے رہے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ اس نے یہاں پہ کہا کہ ان کی رینکنگ کس طرح سے کریں گے, کون سے سبجیکٹس یہ پاس کریں یا فیل کریں. تو اس نے کہا ان کو جو ہے نا 33% دے دو. اچھا, یہ چیز دیکھیں, وہاں برطانیہ میں یہ تھا کہ جو 66% پاسنگ مارکس ہوتے تھے, یعنی کہ اگر آپ نے پاس کرنا ہے کوئی بھی سبجیکٹ تو آپ کو 66% لینے ہیں, اس سے کم ہوں گے تو آپ فیل ہوں گے. تو لارڈ میکالے نے ایک انفیریورٹی مطلب کہ ان کو تنگ نظر سے دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان والے تو بے وقوف ہوتے ہیں, تو اس نے کہا تھا ان کو ان سے بھی آدھا کر دو, یہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہے, وہ ہمارے 66% پہ پاس ہوتے ہیں, ان کو 33% پہ کر دو. تو اس نے حقارت کے ساتھ یہ رول بنایا تھا, اور وہ ایز اٹ از لارڈ میکالے کا وہ حقارت کی بیس پہ بنا ہوا جو رول ہے 33% کے پاسنگ مارکس والا, وہ آج ہندوستان اور پاکستان میں ایز اٹ از چل رہا ہے. اور ہماری جو مطلب کہ انسیسٹرز ہیں اور ہمارے جو بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ ان کی انگریزوں کے اس رول کو ایز اٹ از فالو کیے جا رہے ہیں بلائنڈلی وداؤٹ کہ, اور اس نیڈ کو نہیں دیکھ رہے کہ اس کو کس حد تک ماڈیفائی ہمیں کرنا چاہیے. اچھا حسنین, یہاں پہ نا ایک جو چیز ہے جو مجھے انڈرسٹینڈ ہوئی ہے, پرابلم ہماری یہ ہے کہ جو نالج ہے وہ ہماری لینگویج میں نہیں ہے. نالج ایک جو پرسن ہے جو ریڈ کرنے والا بچہ ہے, لیٹ سے بچہ ہے جس کو ہارڈلی ایک ہی لینگویج آتی ہے, کیونکہ ہم ظاہر مدر ٹنگ پہ ہی زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ آتا ہے, وہ آ کے انگلش میں وہ اپنا انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, انگلش لینگویج کی. تو وہ انگلش لینگویج کو سمجھتے ہی اس کو سارا جو اس کا کوریکولم ہے وہ گزر جاتا ہے, رائٹ. وہ اس کو وہ بیسکس جو ہے وہ پکڑ ہی نہیں پاتا, وہ اس کی سمجھ لو اس لیول تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے نالج. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ ایک تو سب سے بڑا پارٹ ہے لینگویج بیریئر. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جب برٹش یہاں پہ آیا, وہ ظاہر ہے ایک تو وہ ایک فورس تھی جس نے برصغیر کو قابض کیا ہوا تھا. اب نیچے والے جو لوگ تھے انہوں نے چاپلوسی ظاہر کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے. انہوں نے دیکھا جی ہاں گورا ہے, ایک تو اس کی گوری چمڑی ہے, دوسرا یہ انگلش بولتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے انگلش کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا تاکہ ہمیں گورے کی نوکری مل جائے. پھر ظاہر ہے اس میں جو پرسن گوری کی نوکری کرتا تھا اس کو تھوڑا سا پروٹوکول ملتا تھا, ٹھیک ہے. وہ ایک چیز گلیمرائز ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ چیزیں جو وہاں سے پکڑی ہوئی ہیں نا, جو وہ ایک اچھا یہ جو ہماری انفیریورٹی کمپلیکس ہے, ایک تو یہ چیز ہے, اور اس سے ہمارا یہ جو کنیکشن ہے ایجوکیشن کے ساتھ وہ بنا نہیں ہے. اب جیسے پرانے زمانے میں ہم پنجابی اگر کی بات کریں تو پنجاب میں بلے شاہ, ٹھیک ہے, جو اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے پنجابی میں وہ ہمیں اتنی ڈیپ باتیں بتائی ہیں جو شاید آج ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں وہ نہیں فیل کر پاتے. اس کی ون آف دا کور ریزن ہے کہ وہ ہماری اپنی لینگویج میں نہیں ہے. اور ایک تو وہ اپنی لینگویج میں نہیں ہے, اور دوسرا ہم اس کو آگے اپنی لینگویج میں کنٹینیو بھی نہیں کر رہے. جب تک ہم اس کو اتنے ڈیپ لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ جہاں سے ایک پرسن کنیکٹ کرتا ہے, تو عام عوام جو ہے وہ وہاں سے کنیکٹ نہیں کر پائے گی. اب ایک آپ کو میں مثال دوں, جو امریکہ ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کا جو عام پرسن ہے, جو بالکل کامن پرسن ہے, وہ بھی آج کے ہمارے ایجوکیٹڈ پرسن کے برابر کیوں فیل ہوتا ہے,
کیونکہ ان کی جو سارا نالج ہے, جو ساری انفارمیشن ہے, ان کی اپنی لینگویج میں ہے. وہ سن کے بھی ادھر ادھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے. ان کے نارمز میں وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی لینگویج میں. وہاں پہ کون سا ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے, وہاں پہ کون سا سارے لوگ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ گورا ہے تو یہ اپنا ایک امریکہ سے آیا تو شاید یہ مطلب ہم سے سپیریئر ہی ہے, یہ ہم سے زیادہ ہی جانتا ہے, ہمارے پڑھے لکھے سے بھی ہم اس طرح ہی سوچتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے, یہ جو چیزیں ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں بیسیکلی, میں اس کی کور تک جانا چاہتا ہوں. کور تو آپ نے جو اس کی جو ہسٹری ہے وہ تو آپ نے آلریڈی بتا دی کہ ہمارے ہاں جو انگلش کی ڈومیننس رہی اور ہم نے اکارڈنگلی اس کو اڈاپٹ کیا ایک مقبوض سویلائزیشن ہوتے ہوئے, ایک مقبوض نیشن ہوتے ہوئے جس کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور اسی طرح سے جتنے بھی اور کولونائزڈ کنٹریز ہیں, آپ دیکھیں کہ نارتھ افریقہ کے لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو موسٹلی انگلش بولنا شروع کر دیا, اور فرینچ بھی ہیں, رائٹ, جہاں پہ فرینچ لوگوں نے کیا ہوا تھا قبضہ, وہاں پہ فرینچ ہے. ساؤتھ امریکہ پہ زیادہ اسپینش نے قبضہ کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ اسپینش زیادہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا ہسٹوریکل کوز جو کہ آج سے سینچریز اگو جو لکھی جا چکی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نا تھوڑا سا پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ وی آر ناؤ ان 21st سینچری. آپ کو آلریڈی پتا ہوگا کہ جاپان اور چائنا اپنی لینگویج کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے. بہت اسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری کے اندر ہماری اپنی لینگویجز چلیں گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ایویشن کی مثال اگر لیں فار ایگزامپل, یا اس کے علاوہ یہ جو اسپیس شپس کی مثال لیں, انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کی مثال لیں, اس میں وہ اپنے لوگوں کو ایز اٹ از انگلش بلواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایویشن کی لینگویج ہی پوری دنیا میں انگلش. دیکھیں اب اس میں وہ بہت ہی ایک اسپیسیفک لینگویج ہے جو عام لوگوں کو کچھ کنسرن بھی نہیں ہے. میں اسی طرف آنے لگا تھا. ہاں, وہ سمجھ لیں وہاں پہ وہ انگلش نہ بھی ہو نا, کوئی کوڈ لینگویج میں بھی بات کر رہے ہو نا, تو وہ عام لوگوں کا وہاں پہ کنسرن نہیں ہے. ہمارا جو معاشرہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اگنورینس ہے, اگنورینس کیوں رہ گئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے کوئی کوٹس نہیں بنائے, ہماری اپنے محاورے نہیں بنے, کوئی چیزیں نہیں بنی. آج بھی جو آپ اگر ایک دیہات والی سائڈ پہ, تھوڑے سے پرانے والی سائڈ پہ چلے جائیں, وہ 100 سال 150 سال پرانے نالج کو کیری کر رہے ہیں. رائٹ, ان کے وزڈم کو, ان کا نالج وہ ہوا ہی نہیں, مطلب آگے گرو ہی نہیں کیا. انہوں نے وہی پرانے بابوں کی باتیں اسی کو ہی بس ادھر ادھر سے سنا کے اس کو آگے اسٹڈی نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا, وہاں سے وہ چیز آ ہی نہیں رہی. وہ جو چیز وہ جو ہم نے اگر وہاں پہ کوئی چیز فرض کریں کوئی پازیٹیو چیز ہے بھی نا, تو وہ ایک اوپر ہی اسٹک ہو رہی ہے, وہ نیچے تک نہیں آ رہی. جب وہ نیچے ایسے فلو نہیں نہ ہوگی تب تک وہ ہماری جنریشنز تک نہیں پہنچے گی. کیونکہ جنریشنز اب جو نیو جنریشن آتی ہے اس تک جو انفارمیشن جانی ہے وہ پرانی جنریشن سے ہی جانی ہے. اس میں دلان بس ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا, وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمیں نا انفارچونیٹلی انٹرنیٹ پہ جو موسٹ آف دا نالج ہے وہ انگلش میں ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کا موسٹ آف دا نالج جو ہے وہ انگلش میں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کہ بچوں کو دونوں آپشن دیے جائیں کہ بچوں کو اپنی مادری زبان کے اندر, کیونکہ بچے اسی زبان میں سوچتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے ایموشنل اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. تو ان کو دونوں آپشن دیے جائے کہ یا وہ اپنی مادری زبان کے اندر چیزوں کا انڈرسٹینڈ کرے, جس طرح ہمارے یہاں اور بھی پرائمری ایون ہائی اسکول تک ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اردو کے اندر چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈوانس اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو کنٹینٹ ہمیشہ انگلش میں ملتا ہے. نہ صرف اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ وہ اس کنٹینٹ کی کنزمپشن, جب آپ ایڈوانس چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر دنیا جو ہے نا وہ اتنی انٹر کنیکٹیڈ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے تو اس سارے پروسیس کے اندر انگلش تو ایک نیسیسری چیز اب بن چکی ہے. میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو ایک ہے سوسائٹی کے لیول پہ ایک نالج ہے جو ہمیں سوسائٹی میں عام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں انڈرسٹینڈ ہو. جیسے فرض کریں انوائرمنٹ کا ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سوسائٹی میں عام ہو. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے پرسن کی, پرسن ٹو پرسن میٹ کی, ایک بیسک ایتھکس ہیں, مینرز ہیں, وہ عام ہوں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کی جو پراسپیرٹی ہے اس میں جو ایک سوسائٹی کا آپس میں جو بھی کنیکشن ہے وہ عام ہو. وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں, وہ چیزیں وغیرہ سکھاتے ہیں. لیکن وہ جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ انگلش بیسڈ کر دیا. میں پرو انگلش ہوں, میں اینٹی انگلش نہیں ہوں, بٹ
ایک تو یہ بات ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو چیزیں وہ نیچے اس کی وجہ سے فلو نہیں ہوتی. آپ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کی انٹرنل میٹرز ہیں، فار ایگزامپل ایتھکس کا سبجیکٹ ہے تو وہ ہماری اپنی زبان میں ہونا چاہیے، ہمیں کسی اور کنٹری کی زبان میں ایتھکس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے ہماری جو سوسائٹی کی آپس کی کمیونیکیشن ہے ہر چیز، اور اس کے بیس پہ جو نالج ہے جو ہماری کنٹری کا اپنا ہے، ہمارے لوگوں کا اپنا ہے. جس طرح آپ نے محاوروں کی بات کی، محاورے ہیں، سوشل سائنسز ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. اور یہی چیز جاپان اور چائنا بھی ایگزیکٹلی پتہ کیوں ایک زبان کا دیکھیں، زبان ہم صرف سمجھتے ہیں صرف ایک کوڈ ہے. زبان کوڈ نہیں ہے، زبان ایک پورا کلچر ہے، آئیڈینٹی ہے، آپ کی پوری ہسٹری ہے. آپ نہیں چینج کر سکتے زبان. اگر فرض کریں میں آپ اور میں یہاں سے ڈیسائیڈ کریں، میں کون ہوتے ہیں، فرض کریں ہم کلیکٹیولی مل کے ڈیسائیڈ کریں جی ہم اردو پنجابی جو کلچر چھوڑیں گے، ہم انگلش کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیٹس سے وی ول بی نو بڈی. اگلی جنریشنس ہم کیا ہوگی وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیا ہیں، ہم کہاں سے ہیں. دے ول بی سلیوز. اب یقین مانیں ان کو گورے جو فیڈ کریں گے انہوں نے کہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی اپنی ہسٹری نہیں ہے. آپ دیکھیں وزڈم جو ہے وہ لینگویجز کے ذریعے فلو کرتی ہے. میں یہی آپ کو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ لینگویجز، میں نے تھوڑا سا لینگویجز کو اسٹڈی کیا ہے، اور لینگویجز یقین کریں اتنی ڈیپ ہیں اور اتنی شیلو نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس میں چاہتا ہوں کہ جیسے اب بلے شاہ، یہ جو شاعر ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں جو ہماری زبان میں جو ہمارا ورثہ ہے، ہمارا کلچر ہے. اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ وہ صوفیہ یا شاعر، پنجابی کے اندر بڑا اچھا جو ہے نا وہ آپ کو نالج، بڑا اچھا کانٹینٹ ہے. ہم نے بس پنجابی کو ایک گوار اور جاہلوں کی زبان بنا کے رکھ دی ہے. وہ تو ہمارا اپنا انفلوٹی کمپلیکس تھا. حالانکہ میں ایک چیز میں ایڈ کروں لینگویج کی ہسٹری میں ایڈ کروں، لینگویج کی ہسٹری کہ اردو نئی زبان ہے ٹھیک ہے. انگریزی جو ہے وہ کوئی 500-600 سال پرانی زبان ہے. پنجابی ان دونوں سے پرانی زبان ہے، اور پنجابی سے زیادہ پرانی زبان ہے سندھی ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو بیسکلی کیونکہ انڈس سویلائزیشن سے نکلی ہے سندھی، اور پھر سندھی سے وہ یہ سرائکی، اور پھر یہ شمالی پنجاب، اور پھر ادھر اس طرف آ جاتی ہے ٹھیک ہے. تو ہماری زبان کی وزڈم ہزاروں سال پرانی ہے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. اور اردو کو تو 250 سال ہوئے ہیں، 300 سال ہوئے میکسیمم اردو کو آئے ہوئے. تو دا تھنگ از کہ وہ ہمیں آف کورس وہ جو ہماری پنجابی زبان کی وزڈم ہے ہمیں اس پہ انفیریٹی کمپلیکس بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہمیں دونوں کا ایک بیلنس رکھنا چاہیے، ایک پریکٹیکل جہاں پہ دوسری زبانوں کی ضرورت ہے وہ کرنی چاہیے، اور جہاں پہ ہمیں اپنی زبان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نہ اس پہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ ہمیں جو وہ ایک شیم کی فیلنگ آتی ہے جو انگریز ڈال کے گئے ہیں، وہ تو انگریز ڈال کے گئے ہیں. اگر ہم نے اپنی ویری بیسک، اگر مطلب فرسٹ اسٹیپ اگر ہم نے لینا ہے اپنی سوسائٹی کو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم نے امپروو کرنا، تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی زبان میں کانٹینٹ کریٹ کرنا یا اس کو ریسرچ کرنا، ڈیولپ کرنا زیادہ ضروری ہے، بجائے کہ ابھی جس اسٹیج پہ ہم ہیں، بجائے کہ ہم نیکسٹ ایکسپلوریشنس کریں. ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں. پہلے ہم نے اپنی زبان کو، اپنی چیزوں کو اتنا وہ پالش کرنا ہے چیزوں کو. ہمارا ابھی وہ اسٹیج ہے تو، لیکن ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ مجھے بتائیں وہاں سے کوئی چیز ایسی نکل رہی ہے یا کوئی ایسا گول آپ کو ایجوکیشن سسٹم کا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے کلچرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ بہت کم. وداؤٹ پروٹیکٹنگ یور کلچر آپ کیسے اپنی آئیڈینٹی نہیں بنا سکتے؟ جب آپ آئیڈینٹی نہیں بنا سکتے پھر باقی باتیں تو آپ چھوڑ ہی دینا. سب سے زیادہ مسئلہ پاکستانیوں کا ہے ہی یہ ہے کہ ہمیں پرابلم آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری ہے کیا، ہم آئیں کہاں سے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے. اور نہ پنجابیوں کا نہیں پتہ. ہم نے بس میں خود پنجابی ہوں، آپ بھی پنجابی ہیں ٹھیک ہے. پنجابیوں نے خود اپنی زبان کو اردو، ٹھیک ہے ہم نے اردو اڈاپٹ کی ہے، اردو کو پیچھے اپنی زبان کو جاہلوں کی اور گواروں کی زبان بنا لی، خود ہی بنایا، کسی دوسرے نے نہیں بنایا. پنجابیوں نے خود ہی بنایا، خود ہی. اب جب کسی سے گالی دینی ہو، کسی کے ساتھ لڑنا ہو تو پنجابی میں، کسی کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے تو اردو میں، کوئی عقل کی بات کرنی ہے تو اردو میں، کوئی دوسری بات کرنی ہے تو پنجابی میں، اور اگر تھوڑے زیادہ روب جھاڑنا تو پھر انگلش بول دو. جب اردو والے بھی روب جھاڑنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بھائی میں کتنا سوفسٹیکیٹڈ اور کتنا میں پڑھا لکھا ہوں ٹھیک ہے، میری بات میں دم ہے، تو انگلش بولو ٹھیک ہے. یہ ہم نے کیا ہے اپنے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے، یہ معیار ختم ہونا چاہیے. چلیں اپنا حسنین بھائی، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہم پلاٹو کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک ڈسکشن کو تھوڑا سا کنسٹرکٹیو کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے دوسری چیزیں ایڈ کی ہیں. میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پلاٹو ہے، پلاٹو ریپبلک بک میں کیا کنسیپٹ دیتا ہے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کا، یا کیسی سوسائٹی ہونی چاہیے، وہ آپ تھوڑا سا کنکلوڈ کریں، پھر ہم اپنی اس ڈسکشن کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ.
فور شور. تو میں نے جو پہلی بات کی کہ انفارمیشن میمورائزیشن کی جگہ ری اورینٹیشن ہونی چاہیے ان کی اپنی انر ورک کے اوپر بھی, اور اس کے مطابق ان کی پریکٹیکل اسکلس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور دیٹ از دا ہول پرپز آف ایجوکیشن. آئی تھنک اٹ از مطلب کہ وہ وہی بات جو ہم نے وہاں پہ اسپیسیفکلی فار دا فلاسفر کنگس کہی, وہ یہاں پہ ان جنرل کر رہے ہیں. اور اس میں اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ افلاطون یہ کہتا ہے کہ جو فلاسفر کنگ ہوتا ہے, جو بھی وہ رولنگ فیز میں جائے گا, اس کو سرٹن ایئرس تک 10-15 سال تک سیوک سروس ضرور کرنی ہے, مطلب کہ سوسائٹی کے چھوٹے لیول پہ سروسز کر کے وہ پریکٹیکل ہو کے آگے آئے گا. تو میرے خیال اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر یہ پارٹ ضرور بنانا چاہیے. آئی تھنک ڈاکٹرز یا اس طرح کی ڈگریز کے اندر ہے کہ وہ اپنا فائنل ایئر جو ہوتے ہیں وہ اس میں پریکٹیکلی ہاسپٹل میں جا کے سرو کرتے ہیں. اس چیز کو جس طرح سے آپ نے ایکسپیریمنٹس کی بات کی اور ایکسپیریمنٹس کے ساتھ آپ نے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات کی, اس چیز کو بہت بڑا پارٹ ہونا چاہیے کہ وہ ایکچوئل میں جس چیز کی طرف بھی جا رہے ہیں وہ زیادہ ٹائم اس کے انٹرنشپ میں اور اس طرح گزارے کمپیئر ٹو کہ جو میمورائزیشن کرنے کی. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ سیلفش ہے, انسانوں کو اپنی جانوں کی پرواہ تو ہے, اس لیے ڈاکٹری جو ہے وہ اس پہ سب سے زیادہ ہم نے اگر اسٹڈیز میں اگر کوئی چیز کامیاب ہے تو ڈاکٹری کی اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, صرف میں اس کو مطلب جو عام لیول پہ جو ہمارے لیول پہ ہے, کیونکہ انسانوں کو ڈائریکٹ وہ افیکٹ کرتا ہے نا, تو ہم نے اس کو بڑے اچھے سے اسٹرکچر کیا ہوا, بڑا وہ بہت حد تک بہتر ہے جو ہماری ایجوکیشن ڈاکٹری کی سائڈ پہ ہے. باقیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, رائٹ, بہت کم ہے ہماری جو کمپیریٹیولی بیٹر ہے. ڈاکٹری اس میں انجینئرنگ کچھ حد تک آ جاتی ہے. پھر اسی طرح سے جو سول سروسز ہیں, ہاں اس میں کرپشن نکال کے تو اس کا اسٹرکچر کمپیریٹیولی بہت بیٹر ہے سول سروسز کی سلیکشن کا اور پھر اکارڈنگلی ان کے جانے کا, کیونکہ وہ سسٹم ہم نے وہ گوروں سے جو ہے نا وراثت میں لیا ہوا ہے. تو انہوں نے اس پہ اچھا خاصا کور کر کے اس پہ کام کیا ہوا ہے. تو آرگنائزیشن جو ہے وہ اس چیزوں کی ان کی بہت بیٹر ہے. تو اس میں کوئی اور چیز آپ ایجوکیشن میں ایڈ کرنا چاہیں, یا ہمیں لیٹ سے کہ میں آپ کی ڈسکشن کو تھوڑا سا پروسیڈ کرتے ہوئے کہ ایجوکیشن سسٹم ابھی رائٹ ناؤ کا, کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے ایجوکیشن منسٹرز اور وہ جو ساری ہائرارکی ہے ٹاپ کی, یہ تو ابھی فی الحال ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی رائٹ ناؤ کے سینیریو کے مطابق اگر ہمیں خود سے سیلف ایجوکیشن کرنی ہو اور اپنے آپ کو اکارڈنگلی اس لرننگ پاتھ میں ڈالنا ہو کہ لیٹ سے سسٹم چینج نہیں ہو رہا, ہمیں اپنی ذات تک کرنا, تو وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جیسے آپ نے وہ ڈائریکشن کی بات آپ سے میں نے پوچھی تھی, ہم نے کہا تھا کہ یہ کتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو سیپریٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ ضرور اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ والا بھی جس پہ ہم سیپریٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے ایک اور ہمیں ٹاپک مل گیا سیلف ایجوکیشن. بالکل سیلف ایجوکیشن, کیونکہ ایک تو ہے کہ وہ ہم ابھی ریلائی کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اور اوپر کے جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کس طرح سے ہم ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے اور سسٹم بنائیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے اور وہ نہیں ہو رہا, تو پھر ہمارے پاس ابھی رائٹ ناؤ کا جو ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے اور سوسائٹی کو سرو کرنا ہے. تو یہ ایک سیپریٹ ٹاپک بن سکتا ہے سیلف ایجوکیشن کی. بالکل, یہ بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک اور یہ کافی بڑی ڈسکشن ہے جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے, کچھ لوگ کیا جو آن گراؤنڈ کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سارے آلریڈی دیکھیں یہ صرف یہاں پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے, یہ پوری دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے. ہاؤ وی کین امپروو آور ایجوکیشن سسٹم, کیا بیسٹ ہے, کیا ہے. ایون کہ پاکستان میں بھی اب تو یہ ہونے لگ گیا کہ جو آج کی ینگ مدرز ہیں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہی. وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خود اس ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے آئی ہیں, ڈسے ہوئے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے, جن کو پتہ ہے کہ ہم کہاں یہ چیز کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ینگ لیڈی تھیں, وہ اپنے بچے کو گھر سے ہی پڑھا رہی تھیں اور خود سے پڑھا رہی تھیں. آئی نو ابھی ہمارا سیلف ایجوکیشن کا وہ اتنا زیادہ وہ جو چیز ہے وہ گرو نہیں ہوئی, اتنا ہم نے اس پہ ابھی اس کو اسٹرکچر نہیں کیا, بٹ ہو جائے گا. تو وہ اس میں ان کو ایک چیلنجز آ رہے تھے. زیادہ تر ایک جو کوشچن آتا ہے سب سے پہلے تو یہ, آپ کا جو بچہ ہے وہ سوشل نہیں ہوگا, آپ اس کو سوسائٹی میں کیسے مطلب باہر کیسے نکلے گا, کیسے کولیبریٹ کرے گا, اپنی جو باہر بڑا ہو جائے گا تو یہ کسی سے بات نہیں کر پائے گا. یہ ساری چیزیں یہ تو ایجوکیشن کے اندر رہ کے بھی بچے یہ فیل کر لیتے ہیں, یہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. آئی تھنک بچوں کو سوشلائزیشن کروانی تو اس کے لیے اسکول ضروری نہیں ہے, اسکول کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں, پلیٹ فارمز ہیں. ایکچولی اسکول از دا ورسٹ پلیس. رائٹ, پریزن ہے. اسکول از دا ورسٹ پلیس جہاں پہ آپ بچوں کو
اپنا سوشلائز کرنے کے لیے بھیجیں. وہاں پہ بچے دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے, وہاں سے انٹروورٹ وہ زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں, وہ ایون کہ اپنے آپ کو کلوز اپنے پیرنٹس سے بھی کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے بچوں کا. اب یقین کریں وہ وہاں مطلب وہ ایک پریزن ہے, کمپلیٹ پریزن ہے ٹو بی آنیسٹ. آپ اس کو جتنا مرضی کر لیں. خیر چلیں ٹھیک ہے گائز, آئی تھنک آگے ہم مزید جو ہے اس پہ ڈسکشن نیکسٹ سٹنگ میں کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایجوکیشن کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے اس پہ ہم اپنا ایک اویئرنس رکھیں جو اور پچھلے ڈسکشن کے ساتھ کنیکٹ کریں. اور ون تھنگ از شیور کہ یہ کوئی مطلب کہ کمپلیٹ ہم نے اس اسکوپ کو کور نہیں کیا. ابھی ہم نے صرف ایجوکیشن کو ٹچ کیا ہے, اور ابھی بہت سے فیوچر کی ڈسکشنز ہم ان ڈیپتھ کریں گے اس کے اوپر. ضرور. ٹھیک ہے گائز, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.